2000 کے بعد جب نئی صدی شروع ہوئی اس کے بعد کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوئی، پاکستان میں 9/11 کے بعد کیا امپیکٹ ہوا، پاکستان میں دہشت گردی کب بڑھی کب کم ہوئی، مارشل لاء کب لگا، یہ چیزیں بیسک ہیں، یہ آپ کو پتا ہوں. میں یہ ریکمینڈ کبھی نہیں کروں گا کہ آپ کسی موجودہ اینکر کو ٹیکسٹ کریں، اس کو بولیں کہ یار آپ کا کام بہت اچھا ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ریکمینڈ کریں مجھے. ایک ایڈیٹر کو آپ لے لیں 6-7 ہزار روپے ایک ویڈیو کے وہ لے رہا ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ میں ذرا تھوڑا ہو کے آیا تھا کمراٹ سے، تو ذرا میری اچھی سی ریل تو ایڈٹ کر دے. اور میں یہ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو معصوم لوگ ہیں نا ہمارے، جو سب سے زیادہ اچھے لوگ ہیں، ان کو نہ بولنا نہیں آتا. کیونکہ دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے، اپنی گاڑی دکھا رہا ہے، ٹینڈ کر رہا ہے اور تھوڑا سا ننگا ہو کے ناچ لے، پلگر نہیں ہے. کیا ہے، امی کے ساتھ تھوڑا جان لیوا سا پرینک کر لیتا ہے، تو کیا ہے اس میں. السلام علیکم، ویلکم ٹو انذر ایپیسوڈ آف THS. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہوال صاحب، جو کہ ایک فلم میکنگ کے بیک گراؤنڈ سے ہیں اور آج کل جو ہے ہم نیوز کے اندر اینکرنگ کر رہے ہیں. تو آج ڈسکس کرتے ہیں ان سے بہت سمجھدار تعلق. کیسے یار؟ الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. ہم نے یار اگر ایک اینکر سے بات کرنے کا تعلق ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ کہ صرف اینکر کے بارے میں بات کریں، بلکہ یہ کہ ایک اینکر جس نظر سے سوشل ایشوز کو دیکھتا ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. کیونکہ آپ لوگ صبح شام خبروں کے اندر ہی ہوتے ہیں، انفارمیشن کا اوور لوڈ ہوتا ہے آپ کے پاس، صحیح بھی غلط بھی ہر طرح کے. پھر آپ نے اس کو فلٹر بھی کرنا ہوتا ہے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا نا. تو آپ جس طرح سے ایک چیز کو اگر دیکھیں گے تو آڈینس کے لیے کافی اچھا ہوگا. اچھا، ایک چیز پہلا سوال یہ کہ جو لوگ پاکستان انڈیا سے دیکھ رہے ہیں اور وہ اینکرنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک کیا پروسیس ہوتا ہے اور اس کے کیا اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے موقع دیے پوڈ کاسٹ کرنے کا کہ میں اس کے بارے میں ڈسکس کر سکوں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو نیوز کی ایک ایسی فیلڈ ہے جس کو بہت سیریس بزنس سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ کے پاس سم ہاؤ کوئی نہ کوئی باؤنڈری ہوتی ہی ہے کہ اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ نے اسٹف ہو کے بیٹھنا ہے. یہ تو ایک نیوز کی جاب ہو گئی. لیکن اگر جو لوگ اس میں آنا چاہ رہے ہیں وہ، اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نا ایک قسم کا نیوز اینکر کو پاکستان میں ایٹ لیسٹ ایک ایسا بندہ سمجھا جاتا ہے جو کہ ہنس نہیں سکتا، جو کہ رو نہیں سکتا، جس کی فیلنگز نہیں ہیں. لیکن سٹل یہ فیکٹ جانتے ہوئے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو میڈیا گریجویٹس ہوں یا نہ بھی ہوں، کہیں نہ وہ شوق رکھتے ہیں کہ ہم اسکرین پر آئیں اور ہم نیوز پڑھیں تو ہم ایک عزت دار شخصیت کے طور پہ سامنے آئیں گے اسکرین میں. تو اگر یہ خواہش ہے تو یہ غلط نہیں ہے، بہت اچھی خواہش ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر آپ کی اردو صاف ہے، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اردو کو اردو نہیں کہتے. ہاں، اردو کو آپ اردو نہیں کہے، اردو آپ کی صاف ہو. پھر آپ کا یہ ہے کہ بے شک آپ کی ڈگری ہو نہ ہو، آپ کی اسکلز نیوز میں زیادہ میٹر کرتی. کہ متھ ہے، یہ ایک متھ ہے. آپ میڈیا اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ نیوز میں آئیں گے، یہ ایک متھ ہے. میں اس چیز کو ایک متھ کہتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے فیلو اینکرز، چاہے وہ جو بھی چینل ہو، اس کے اندر زیادہ تر کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے، کوئی جو ہے کوئی اور ڈگری کر کے آیا ہے اس طرح. لیکن آپ کی سکلز زیادہ میٹر کرتی ہیں. سکلز میں سب سے پہلے جیسے میں بتایا کہ اردو آپ کی صاف ہونی چاہیے. آپ کو ایٹ لیسٹ پچھلے 7-8 سال کا جو کرنٹ افیئرز جو کہ موجودہ ہیں اور جو اس سے پچھلے 6-7 سال ایٹ لیسٹ آپ کو بیسک چیزوں کے بارے میں پتا ہو کہ یار بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی، کہ چلیں وہ پرانی بات ہے لیکن بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی فار ایگزامپل. اگر وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک ایک چیز پتہ ہونی چاہیے کہ بھائی اگر وہاں پہ یہ ہوا تھا تو کس کا دور حکومت آیا تھا اس کے بعد. پھر جو ہے پاکستان میں ایٹ لیسٹ پاکستان کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یار اس دور میں کیا ہوا تھا، اس دور میں کیا ہوا تھا. پھر جو ہے جب دوسری صدی آئی، جب اس کے بعد 2000 کے بعد جب نئی صدی شروع ہوئی اس کے بعد کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوئیں، پاکستان میں 9/11 کے بعد کیا امپیکٹ ہوا، پاکستان میں دہشت گردی کب بڑھی کب کم ہوئی، مارشل لاء کب لگا. یہ چیزیں بیسک ہیں، یہ آپ کو پتہ ہو. اور تیسری چیز میں یہ سمجھوں گا کہ آپ میں کسی حد تک کانفیڈنس ہونا چاہیے. تو یہ 3-4 چیزیں، آپ کی نالج، آپ کی جو اردو ریڈنگ، اردو صاف ہو، اور آپ کے جو اسکرین پریزنس ہے اس کے لیے آپ کو کانفیڈنس آنا چاہیے. دین اس کے بعد پھر وہ آڈیشن کا سارا ہوتا ہے پروسیس، اپلائی کرتے ہیں ہم. ہاں، یہ پروسیس اب یہ ویری کرتا ہے. اب یہ پروسیس ایسے ویری کرتا ہے کہ آپ اگر
اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہو, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹلی آ جاتا ہے. ایکسیڈنٹلی سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے نا نیوز کا, اب اس میں بہت سارے انڈیویجولز انوالوڈ ہوتے ہیں. اب اس کے اندر اگر ایک آرگنائزیشن ہے, اس میں کوئی کہا جا رہا ہے کہ یار آپ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ بندہ آئے, جو کہ غلط نہیں ہے, جو کہ سفارش کے زمرے میں نہیں آتا, لیکن ایک ریکمنڈیشن کے طور پہ پھر اس کا آڈیشن لیا جاتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے, دیکھیں اگر سفارش ہو بھی جائے, اگر پرچی لگ بھی جائے کسی نیوز اینکر کی, تو پرچی نیوز اینکر اسکرین پہ کیا دکھتا ہے وہ بھی تو میٹر کرتا ہے نا. اب اگر وہی ایک پرچی بندہ آیا ہے جس کو پڑھنا نہیں آتا, جس کو نالج نہیں ہے, آپ اسکرین پہ لاکھ اس سے کوشش کروا لو, اس سے نہیں بولا جائے گا. تو الٹیمیٹلی آپ کو آخر میں اپنی اسکرین کو ہی بچانا ہوتا ہے, تو وہ لوگ نہیں چل پاتے جو ریفرنس پہ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کہیں کہ جو آن اسکرین چیز ہے, جو کہ نیوز ہے خاص کر, اس کے اندر نیوز اینکر کو یہ ایک تو ایک چیز ہو جاتی ہے, لیکن ریکمنڈیشن ایسی چیز ہوتی ہے کہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس بندے کے اندر اسکلز ہیں تو وہ آ جائے. ایک تو یہ پروسیس ہو گیا. دوسرا آڈیشن کی جہاں تک بات ہے, آپ سارے, میں لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ سارے ہینڈلز کو فالو کریں جو بھی ان کے ہیں, نیوز چینلز کے ہینڈلز. ہم نیوز ہے تو ہم نیوز کو انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں, ٹویٹر پہ کریں, فیس بک پہ کریں. اسی طرح سارے چینلز کو آپ کرتے جائیں. اگر آپ نے فالو کر لیا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بندہ پوسٹ کر دے گا, یا کوئی ایسا بندہ پوسٹ کر دے گا جو کہ اس کو شیئر کیا ہوگا کسی نے, کہیں نہ کہیں سے آپ وہ پوسٹ دیکھ لیں گے. وہ ایک بڑا سادہ سا طریقہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ لوگ نکالنے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے آپ 1 منٹ ویڈیو بھیجیں, اپنا آڈیشن بھیجیں. اس کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے, وہ آپ کو بلایا جاتا ہے اس کے اندر, اور جب وہ لوگ آتے ہیں پھر ان لوگوں کو, فار ایگزامپل یوزولی یہی ہوتا ہے کہ 20 سے کم ہی لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے, چاہے ویڈیوز لاکھ ہی کیوں نہ ہو. صحیح. یوزولی یہی ہوتا ہے, کیونکہ 15 سے 20 لوگوں کو ایک چینل کو ٹرین کرنا ہوتا ہے, ان لوگوں کو کچھ مہینے تک. تو اس کے لیے ایزی یہی ہوتا ہے کہ وہ 20 سے کم لوگ ہی رکھیں. تو اگر وہ 12-15 لوگ جو جتنے بھی ہیں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے, پھر اس میں سے شارٹ لسٹ ہوتے ہیں 2, 4, 5, 6, 10 جتنے بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں ایک نیوز چینل کو. تو ایک تو یہ پروسیس ہو گیا, میں نے 2 پروسیس بتا دیے. تیسرا پروسیس یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کسی یونیورسٹی میں ہیں, آپ کوئی بھی ڈگری کر رہے ہیں کوئی, تو نیوز چینلز آج کل ایک ٹرینڈ سا آپ کہہ لیں کہ یہ ہے کہ وہ اپروچ کرتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو, جیسے کہ جو یونیورسٹیز آتی ہیں, جو تھوڑی نون یونیورسٹیز ہیں, جن میں نسٹ ہے, قائد اعظم ہے, فاسٹ ہے, یہ ساری یونیورسٹیز یہاں پہ جا کے وہ کہتے ہیں. اب میڈیا کے اندر آپ کہیں تو زیبسٹ از اے گڈ ون, جو کہ آپ کو اچھا وہ اسکلز بھی بتاتی ہے, آپ کو سکھاتی ہے. رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز ہے آپ کے پاس, بحریہ یونیورسٹی ہے. تو یہ آپ کو میڈیا کے اندر اسکلز بھی آپ تھوڑا ٹچ کرواتی ہے. تو وہ چینلز ان سے اسٹوڈنٹس کو اپروچ کریں, ان سے اسٹوڈنٹس کو اٹھاتے ہیں, وہ والے چینلز. تو یہ 3-4 پروسیسز ہو گئے. آپ کوئی بھی مطلب میں یہ ریکمینڈ کبھی نہیں کروں گا کہ آپ کسی موجودہ اینکر کو یا موجودہ بندے کو آپ ٹیکسٹ کریں, اس کو بولیں کہ یار آپ کا کام بہت اچھا ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ریکمینڈ کریں مجھے. تو اگر وہ آپ کو نہیں جانتا تو وہ آپ کو بول تو دے گا کہ یار ٹھیک ہے میں آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں چینل میں, لیکن وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ میرا ایک ایکسپیرینس بھی آپ کہہ لیں وہ ہے. اور الحمدللہ میں نے تو اس طرح ٹیکسٹ وغیرہ کے بھی پتہ نہیں ایک یقین رہتا ہے آپ کو کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ ہو ہی جائے گا. تو انسان سے امید لگانا کہ یار وہ میری کہیں نہ کہیں سفارش کروا دے گا, وہ میری کہیں نہ کہیں جاب لگوا دے گا, تو کسی کو ٹیکسٹ کرنے سے اچھا ہے آپ تھوڑی سی محنت کریں, آپ ایسے ریسورسز ڈھونڈیں جو کہ آپ کا صحیح پروسیس ہو. وہ سلو ضرور ہوتا ہے لیکن آپ کو الٹیمیٹلی نتیجہ اس کا مل جاتا ہے. یہ کچھ پروسیس. اچھا, اس میں یہ بتائیں کہ جو اس فیلڈ کے آپ لوگ دیکھتے ہوئے ٹی وی پہ آتے ہیں, ایک تو آپ نے بتایا نا کہ عزت دار لگیں, دوسرا یہ کہ فیم بھی ملتا ہے, لوگ جانتے بھی ہیں تھوڑا بہت آپ سمہاؤ. تھوڑا بہت ٹی وی پہ آپ آتے ہیں, لوگ تو دیکھتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں میں ٹی وی پہ آتا ہوں. تو اس میں اس کے کوئی ڈاؤن سائڈ آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم 7-8 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں, آپ کو کیا اینکرنگ کے ڈاؤن سائڈ کونس کیا ہیں اس کے؟ دیکھیں اب آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. دیکھیں آپ اگر کوئی پہچانا جا رہا ہے نا کسی جگہ میں, اگر کوئی پہچانا جا رہا ہے تو اس کو ایک چیز فیس کرنی پڑتی ہے لازمی.
کہ لوگوں کا ایک ایسا انٹریکشن اس کے ساتھ ہوگا کہ میں آپ کو جانتا ہوں. پھر اگر اس کا موڈ خراب ہے, اس کا موڈ اچھا ہے, اسے جواب تو اس کو دینا ہی ہے کہ یار تھینک یو سو مچ, ویری نائس, تھینک یو. یہ اب اس چیز کو ہینڈل کرنا بہت کم لوگوں کے بس میں. اور جہاں تک آپ میری بات کریں تو اللہ کا شکر ہے ایسے انکاؤنٹرز کئی دفعہ ہو چکے ہیں. ویسے اوور آل میڈیا میں یہی ہے کہ جتنا آپ نے بتایا ایکسپیرینس ہے. اب یہ ہے کہ اسی دوران سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب میرا پہلا ہوا تھا 2000 سم تھنگ تھا, آج سے کوئی 8-9 سال پہلے, جو پرائیویٹ چینل ہے اس کے اندر میں پشتو کے کانٹینٹ میں آتا تھا. اب وہ میں آتا تھا تو وہ زیادہ تر رورل ایریاز میں دیکھا جاتا تھا اس وقت. تو یہ ہے کہ گھر میں پینٹ کرنے کے لیے کوئی آئے تو, میری اس وقت داڑھی بھی نہیں آئی تھی, مطلب ایک ایسے زمانے کا, تو پینٹ کرنے کے لیے بندہ آیا, وہ پینٹ کر رہے ہیں, مجھے دیکھی جا رہا ہے ایسے کر کے. تو میں نے کہا آپ کیوں دیکھ رہے ہیں, ابھی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ اترا, اس نے باقاعدہ ایسے کیا, کہتے ہیں آپ پشتون میں آتے ہو. میں نے کہا ہاں میں آتا ہوں پشتون. اب میں فرسٹ ٹائم, اب میں کالج کا چھوٹا سا بچہ, میں کا میٹرک میں نے کیا ہوا تھا کالج. تو پھر یہ ہے کہ میں نے اس کو بولا, میں نے کہا یار ہاں میں آتا ہوں. اور میں اس وقت ریگولر جا رہا تھا, اسکٹس چھوٹے چھوٹے اسکٹس ہوتے تھے, وہ اسکٹس ریگولر دیکھ رہا تھا. تو وہ میرا پہلا انٹریکشن تھا کہ اس طرح مجھے کسی نے کچھ بولا ہو. اور اب تو الحمدللہ مہینے میں 2-3 دفعہ ہو ہی جاتا ہے, کسی نہ کسی ایڈ میں کسی نے دیکھا ہی ہوتا ہے. کوئی نہ دیکھا ہو تو کہتے ہیں کہ آپ نے, ریئل اسٹیٹ سے بھی تھوڑا بہت میں ان کے لیے ویڈیوز وغیرہ کرتا ہوں, ایڈس وغیرہ بھی کرتے ہیں. ہاں, تو وہ وہاں پہ مختلف لوگ آتے ہیں, ان کے کلائنٹس آتے ہیں جو ریئل اسٹیٹ والوں کے کلائنٹس ہوتے ہیں. وہ اکثر کہتے ہیں ارے آپ تو وہ خبروں والے ہیں, وہ کر کے کیا چل رہا ہے آج کل بتائیں. تو یہ اچھا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے بالکل. اچھا, ابھی ہم سوشل ایشو پہ بات کرنے کا سوچ رہے تھے ابھی, اور پھر بھی کہ پاکستان دیکھا جائے, انڈیا کو دیکھا جائے, اوور آل ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر چیزیں تو ایک ہی ہیں نا, ٹھیک ہے, چیزیں ایک ہی ہیں. تو انٹرپرینورشپ کو ہم پہلے یہاں پہ لے کے آتے ہیں نا, کہ ایک نیا انٹرپرینور جو ہے, فری لانسر جو ہے فار ایگزامپل, جس نے اپنا ریسٹورینٹ نیا کھولا ہے, ایک سیلون کھولے, ایک چیز کھولی ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس میں لگے رہتے ہیں یار کہ کیسے جو ہے نا ہمارا دوست ہے, دوست کا بھائی کا ہے, بھائی آئے, بھائی کھلائے گا نا ہمیں, بھائی فری کٹنگ کرے گا نا. ہاں بالکل, تو وہاں پہ بھائی مار دیتا ہے بزنس کو. ہاں یہ چیز, اس بھائی کا کیا کریں, یہ بہت مشکل ہے. پتہ ہے پاکستان جیسی جگہ میں نا, پاکستان اور انڈیا میں بھی آپ کہہ لیں بھائی ہم الگ ہوئے ہیں, ہمیں بس الگ کیا گیا, ہاں بس ایک لائن ہے نا, لوگ لائن کھینچی گئی ہے. تو اس لیے ایک سب کانٹیننٹ کے بعد جو ممالک بنے ہیں, بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان, تو خیر ہمارے اس ریجن کے اندر اب یہ 2-3 ممالک ہیں, اس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ بزنس شروع کرتا ہے اپنا, وہ اس بزنس کو ایک چاہ سے شروع کرتا ہے, ایک اس نے انویسٹمنٹ کے لیے ایک اماؤنٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یار یہ والے جو میرے پیسے ہیں یہ میں نے اپنی ایز این انویسٹمنٹ میں نے اپنے اس بزنس کے لیے یوز کرنا ہے. تو اگر وہ شروع کر رہا ہے, اس کو یہ چیزیں بہت فیس کرنے کو ملتی ہیں کہ یار بھائی کو فری میں کر دینا, میرے سے شروعات کر انشاءاللہ برکت ہوگی. تو یہ چیزیں بہت فیس کرنی پڑتی ہیں لوگوں کو, خاص کر ابھی آپ بھی کانٹینٹ سے وابستہ ہیں, کانٹینٹ کریشن سے, میں نے بھی کانٹینٹ کریٹ کیا ہوا ہے. تو یار یہ چیز بہت فیس کرنی پڑتی ہے. اگر میں چلیں انہی میں سے ایک برانچ اٹھاتے ہیں, ایک ویڈیوگرافر کی برانچ اٹھائیں, ٹھیک ہے, تو کال کرے گا یار شفیق ایک کام کر دے, شادی آ رہی ہے میری, تو ذرا کیمرہ ساتھ لائیں. اب اس نے جو کیمرہ لیا ہے وہ اس کی انویسٹمنٹ ہے, وہ کام کر رہا ہے, اس کے وہ پیسے چارج کرتا ہے. وہ 23-24 سال کا بندہ, اس کے ذہن میں بہت باتیں چل رہی ہیں کہ میں 30 سال کا ہو جاؤں گا تو شادی اگر ہو گئی میں بچے کیسے سنبھالوں گا, شادی میں کیسے کنٹرول کروں, دماغ میں اس کی یہ چیزیں چل رہی ہیں, اور وہ چاہ رہے کہ میں اپنے اس بزنس کو ایکسپینڈ کروں. تو وہ مجبور ہو کے 22-23 سال کی عمر میں مجبور ہو کے اپنے اس کزن کی شادی میں جاتا ہے, یا پھر اپنے دوست کی شادی میں جاتا ہے اور کیمرہ لے جاتا ہے. تو جب وہ کیمرہ لے کے جاتا ہے تو وہ دل میں تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا ہے, میں اپنی سکلز کو لگا رہا ہوں, اور پھر جا کے رخسانہ دردانہ بولتی ہیں کہ ہماری ذرا اس اینگل سے لو پکچر, اور ہماری ذرا اس اینگل سے لو. پھر اشفاق آتا ہے, تیمور آتا ہے, یہ آ کے کہتے ہیں کہ یار ذرا
بھائی کی پورٹریٹ میں تو لینا. بھائی کب یہ چیز بدلے گی؟ ایک ایڈیٹر کو آپ لے لیں, ایڈیٹر ہے بیچارہ, وہ بیٹھا ہوا ہے 6-7 ہزار روپے ایک ویڈیو کے وہ لے رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کو یہ کہا جائے کہ بھائی یار ایک چیز ہے, میں ذرا تھوڑا ہو کے آیا تھا کمراٹ سے, تو ذرا میری اچھی سی ریل تو ایڈٹ کر دے. کہتے ہیں بھائی اچھا, وہ بول نہیں پاتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو معصوم لوگ ہیں نا ہمارے, جو سب سے زیادہ اچھے لوگ ہیں, ان کو نہ بولنا نہیں آتا, وہ نہ نہیں کہہ سکتے. خاص کر اس عمر میں کہ بھائی 20 سال سے لے کے 24-25 سال کی عمر تک یہ لوگ ایک ایسے سٹیج میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یار میں اپنے اس بندے کو ناراض نہیں کر سکتا, میں نہ نہیں بول سکتا, تو چلو میں یہ قربانی دے دیتا ہوں. اور وہ قربانی دیتے 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 اس کو سالوں بیت جاتے ہیں. تو جو اس کی جو گروتھ ہونی ہوتی ہے وہ کم ٹائم کے اندر وہ اپنی بھی مارکیٹ خراب کر رہا ہوتا ہے, دوسروں کے بھی خراب کر رہا ہوتا ہے, اور ان لوگوں کو بھی وہ فری کا ایک بینیفٹ دے رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں بدلنی چاہیے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک اسٹارٹ اپ ایک بندے نے کھولا ہے, ایک ریسٹورینٹ کھولا ہے, کوئی بھی بزنس کھولا ہے, تو آپ فری میں جا کے کھانا کھانے کے بجائے اس کو اور زیادہ معاوضہ دیں, اس کو اور زیادہ, آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں آپ کو اور زیادہ پے کریں, ان کو بولیں, اس کے بزنس کو الٹا پروموٹ کریں. ویسٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیا اسٹارٹ اپ ہوتا ہے وہ جو آپ کے سرکل میں لوگ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں یہ چیز بہت کم ہے, بہت کم. وہاں پہ ایک فائدہ جو اس کے اندر یہ کہ ہمارے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اس سائڈ پہ فلم سٹارز کو کافی زیادہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, بہت زیادہ کریزی فین فالوئنگ ہوتی ہے نا فلم سٹارز کی نا. لیکن ویسٹ کے اندر بھی ان کی فالوئنگ ہے الگ, لیکن وہاں پہ جو انٹرپرینور ہے نا اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. بھائی یہ وہ بندہ جس نے کچھ لائف میں کیا ہے, ہم نے ویسا بننا ہے, اس کو آئیڈلائز کیا جاتا ہے, اس کو ایک پیڈسٹل پہ رکھا جاتا ہے. بالکل وہ رول ماڈل ہوتا ہے لوگوں کے لیے نا. بالکل. تو جب یہ جب سوچ آئے گی لوگوں کے اندر نا کہ یہ انٹرپرینور رول ماڈل ہوگا, پھر لوگ سپورٹ کریں گے. ابھی ایک ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے تو بہت پرانی بات ہے, وہاں سے ایک بچے نے پوچھا سر ہم اردو میں شعر و شاعری کیوں پڑھ رہے ہیں, میں نے تو سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے بڑے ہو کے, FSC کی بات ہے میرے خیال سے. انہوں نے کہا کہ شعر و شاعری آپ کو اس لیے پڑھا دیں گے اگر آپ بڑے ہو کسی کے شعر پڑھو تو اس کی قدر کرو, آپ کو تمیز تو اچھا شعر کیا ہوتا ہے برا شعر کیا ہوتا ہے, شعر ہوتا کیا ہے. جواب بڑا اچھا ہے سچ میں, لیکن اچھا جواب اس لیے کیونکہ ہم خود ایون ہم ابھی تک سوچتے ہیں کہ ہم کیوں پڑھتے تھے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے, یہ نمائش شراب کی سی ہے, نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی. ابے یار سیدھا ہونٹوں پہ چلے گئے یار. تو یہ تو ہم ابھی تک سوچتے ہیں کہ یار کیوں پڑھتے تھے. تو یہ جب آئے گی نا چیز ہمارے سوسائٹی کے اندر کہ وین وی آر سیلیبریٹنگ دا انٹرپرینورز نا, اب شارک ٹینک آپ کو پتا ہے ریئلٹی ٹی وی شو ہے, بہت ایک مشہور ٹی وی شو. پہلے ویسٹ تھا, اب جا کے کس نے اڈاپٹ کیا؟ انڈیا نے. تو پاکستان میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ روٹی کتنے کی ہو جائے گی. ہاں پاکستان میں ٹینشن میں لگے. ہاں وہ فرینچائز پاکستان میں بھی لا سکتے ہیں, پتہ نہیں ان کی کمپیریزن میں کروڑوں کا اس طرح کا ایک پروگرام ہے, اس کا نام صحیح ذہن سے نہیں آ رہا یار, کیا نام تھا یار اس کا, نام یاد ہے؟ پورے ایک سرمایہ کروڑوں کا ایک اور پروگرام ہے پاکستان میں یار, شارک ٹینک جیسا ہے ایسا. ہاں ایسا ہے. تو اس کے اندر میں نام آڈینس آپ کمنٹ کر کے بتائیں کیا نام ہے. تو وہ ہے اس میں, لیکن بندہ وہ ایک ہی ہوتا ہے, پینل نہیں ہوتا پورا, وہ انویسٹ کرتا ہے اس کے اندر نا. اچھا. ہاں تو وہ ایک اچھا گیا تھا کافی, وہ بھی کافی اچھا ایک انویسٹر ہے, کافی اچھا انویسٹ کر رہا ہے 10 سال سے. تو اگر شارک ٹینک اصل میں ایک برانڈ ہے, ایک چیز ہے, اس کی ایک ویلیو ہے, چیزیں آپ کو پیٹنٹ کرا کے یہاں پہ لانا پڑتا ہے. آئی ہوپ کہ پاکستان میں یار شارک ٹینک آئے, اس طرح کی چیز آئے, اللہ کرے آئے. مجھے تو لگ رہا, آپ نے تو بتایا کہ یار پاکستان میں ایسا کچھ ہے, مجھے تو ابھی تک لگ نہیں رہا تھا. مجھے لگا کہ ہم ابھی بھی لون دے رہے ہیں اور بائک دے رہے ہیں لوگوں کو, مجھے تو ابھی بھی یہ لگ رہا تھا بائک دے رہے ہیں اور وہ نقلی گھوڑوں پہ اتنے داڑھی والے مردوں کو بٹھا کے ان سے جمپیں کروا کے وہ کھانا کھاتے ہیں اور ان کو بائک مل جاتی ہے. مجھے لگا ہم ابھی بھی یہ کر رہے ہیں, مجھے لگا ہم ابھی بھی یہ کر رہے ہیں کہ جو باعزت ہمارے گھر کی عزت ہوتی ہے ان سے ہم جو ہے وہ بغیر ہاتھ لگائے کھانا کھلا رہے ہیں ان کو, اور پورا منہ ان کا کیک سے خراب ہو جاتا ہے, اور کوئی مجھے پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے وہ کھلا کے پھر جو ہے وہ پتہ نہیں کسی چیز پہ لگانا ہوتا ہے. اچھا لوگ کہیں گے آپ نے تو بڑے غور سے دیکھا ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے اور اوپر آپ کرٹیسائز کرو, لیکن یہ ہماری یہ افسوس کی بات ہے کہ
ہم ابھی تک اس چیز میں نہیں. اب آپ نے غور سے دیکھا ہے مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم اس سوسائٹی میں ہیں نا, ہم کوئی ایلین تھوڑی ہیں. اب ہم جو کھولیں گے, ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, ہمارے جی پی ایس لوکیٹ ہو رہا ہے, ہمیں کانٹینٹ بھی کچھ حد تک اس طرح کا ملے گا. آپ ٹک ٹاک کھولیں. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ نے ٹک ٹاک کی بات کی نا, جس چائنا نے ٹک ٹاک بنایا ہے ان کے اپنے بچوں کو ان کا الگوریدم ایسا ڈیزائن کروایا گیا ہے کہ ان کو وہ چیز دکھتی نہیں ہے جو ہمیں دکھتی ہے. ہم سے وہ, آپ کو پتہ ہے, آپ ٹک ٹاک سب سے پہلے انسٹال کرو نا, ٹک ٹاک آپ نے انسٹال کر لی ڈاؤن لوڈ کر کے, آپ نے اس کے اندر کیٹیگریز چوز کر لیں. میں ایجوکیشن چوز کر کے دیکھیں, آپ ٹک ٹاک ابھی کھولیں, نئے سرے سے انسٹال کریں. میں نے مجبوراً اپنی نیوز کی کلپس دیکھنے کے لیے انسٹال کیا تھا. اچھا. ایجوکیشن, لائف اسٹائل, آپ اس میں ہیلتھ, آپ اچھے اچھے ٹاپکس چوز کریں نا, کیٹیگرائز کریں اور اس کو اوکے کر دیں. آپ کے سامنے سب سے پہلے چیچا وطنی میں اینٹیں توڑتا ہوا بندہ نظر آئے گا. اس میں کہاں ہے ایجوکیشن, کہاں ہے ہیلتھ, یہ آپ سے ویسے ہی پوچھا جا رہا ہے. وہ آپ کو جو دکھانا چاہ رہے ہیں وہی دکھائیں گے. اصل میں یہ جو ٹک ٹاک کا ایشو ہے یہی ہے نا کہ آپ دبئی میں جا کے کھولیں, ٹک ٹاک بالکل ڈفرینٹ ہے. امریکہ میں ڈفرینٹ ہے, وہاں بھی ولگر ہے لیکن ڈفرینٹ. چائنا کے اندر بہت ایجوکیٹڈ ٹک ٹاک ہے, وہ آپ کو میتھمیٹکس چیزیں وغیرہ سکھائے گا. ہر شہر کا انہوں نے جی پی ایس لوکیٹ کیا ہوا ہے. پاکستان میں اچھا ٹک ٹاک نے جو مارکیٹ کیپچر کی وہی کی ہے نا, جو ٹیئر 2 کنٹریز ہیں, سٹیز ہیں سارے ہمارے پاکستان کے. اب وہاں پہ کانٹینٹ یہی بنتا ہے. وہاں پہ ایک بندہ پوڈ کاسٹ تو نہیں کر رہا ہوگا بیٹھ کے, نہ وہ میتھمیٹکس سکھا رہا ہوگا آپ کو, نہ فزکس سکھائے گا, وہ تو یہی کرنا ہے. تو وہ ٹک ٹاک سمجھ رہے ہیں آپ وہی بندے ہیں, تو آپ کو وہی کانٹینٹ پھینکا جا رہا ہے, یہ دکھایا جا رہا ہے. اور میں یوٹیوب کو اس بات پہ اپریشیٹ کروں گا. آپ اس میں لوکیشن کا آپشن ہے, اگر یوٹیوب سن کے اس کو ختم نہ کر دے پاکستان سے, لیکن یہ بڑا اچھا آپشن ہے. آپ لوکیشن کے آپشن میں گئے ہیں یوٹیوب کے؟ ہاں میں گیا ہوں. آپ اس کی لوکیشن چینج کریں, آپ کو وہی کانٹینٹ ملے گا جو اس ملک کے اندر ٹرینڈنگ ہے. چینج ہو جاتا ہے, لینگویج بھی چینج ہو جاتا ہے. میں تو ایک دن میں اس چیز سے کھیل رہا تھا, آج سے کوئی 3-4 سال پہلے کی بات ہے. میں لوکیشن چینج کرتا میں کہ کون سے ملک میں کیا دیکھا جا رہا ہے, تو میں حیران رہ گیا. پاکستان میں جو دیکھا جا رہا تھا وہ انتہائی عجیب کانٹینٹ, ولگر کانٹینٹ. اور جب میں نے دیکھا کہ یار ویسٹ کی عوام کیا دیکھ رہی ہے ادھر ادھر کی, تو مجھے کافی فرق فیل ہوا. تو یہ کہ یوٹیوب کی یہ بات اچھی ہے, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, یوٹیوب کی یہ بات اچھی ہے کہ آپ لوکیشن چینج کریں, آپ دیکھ سکتے ہو. لیکن کچھ ایپس ایسی ہیں جن کا ابھی ہم نے نام بھی لیا ہے ایک ایپ کا, وہ اپنی مرضی سے آپ کو جو دکھانا چاہے وہ دکھا سکتی ہے. کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ پلانٹڈ ہے, اور وہ پلانٹڈ چیزیں آپ کو جو ہے ایمبیڈ کی جا رہی ہیں ہمارے دماغوں کے اندر. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. اصل میں اس میں ایک چیز اگر ہم کوئی اسٹیپ لینا چاہیں, اس کو ہم چینج کرنا چاہیں ایجوکیشن کے سائڈ پہ, مطلب اگر اکثر نا ڈکی فیمس بلاگر ہے, اب نام بدل لینا چاہیے نہیں, لیکن ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اب اس کی جو ملینس میں ویوز آتے ہیں فار ایگزامپل نا, نیچے اکثر لوگوں نے لکھا ہوتا ہے یار کیا ٹائم ضائع کر رہے ہو فضول انسان کے پاس جا کے, ٹھیک ہے. اب اس بندے کو بول دے ارے آپ کے پاس یوٹیوب ہے, آپ کے پاس اتنی بڑی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس بندے کی پوری ویڈیو دیکھ رہے ہو 7-8 منٹ کی, ٹھیک ہے, جو کہ اس کے انالیٹکس دکھا رہے ہیں کہ 70% لوگ 80-90% کانٹینٹ اس کا دیکھ رہے ہیں, جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھتے تھے, ٹھیک ہے. آپ وہ بھی دیکھیے, آپ نے 50-60%, پھر آپ نے کمنٹ کرنے کا ٹائم بھی ہے. اور آج تو میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, اب آج میں مزے کی چیز دیکھی, اس کی ایک لڑکی فین ہے ڈکی بھائی کی. ڈکی بھائی نے آج کل ٹینڈ کرائی, تو اس کی ایک لڑکی فین ہے, اس نے ٹینڈ کروا لی ہے. گنج نہ کرے نہیں, میں نے ایسی کوئی روایت خبر نہیں, اس نے گنج کروا لی ہے, اتنی بڑی فین ہے. میں نے میرے سامنے آج خود کی ہے. ہاں دیکھیں, اوہ مائی گاڈ یار, مشین پھر دی کہ ڈکی بھائی نے کروائی, ان پہ اچھی لگ رہی ہے. اور تپسوی جی یاد آ گیا مجھے, پی کے کا, وہ ویسے ہی مجھے یاد آ گیا. کیا ہو گیا آپ کیوں لوگ یہ نہ سمجھے مجھے ڈکی کو دیکھ کے یاد آیا. اچھا خیر, کیا ہو گیا, کم آن یار. اچھا خیر, یہ کہ ڈکی بہت اچھا کانٹینٹ بنا رہا ہے, میں یہ کہوں گا, کیونکہ دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے, اپنی گاڑی دکھا رہا ہے, وہ اپنی فیملی دکھا رہا ہے, اچھا کانٹینٹ بنا رہا ہے. ولگر کانٹینٹ نہیں ہے, نہیں ولگر بالکل بھی نہیں ہے, بس وہ ٹینڈ کر رہا ہے, تھوڑا سا ننگا ہو کے ناچ لے, ولگر نہیں ہے. تھوڑا ننگا ہو کے کیا ہے, کانٹینٹ ہی تو ہے. کیا دکھا, فیملی, بیوی دکھا دی, تھوڑی بیوی سے تھوڑی ایکٹنگ کروا لی کہ یار چلو میں نے گاڑی الیکٹرک کار لی ہے, اور بیوی لٹرلی کہہ رہی ہے کہ الیکٹرک کار ہے, اس میں پیٹرول نہیں ڈلتا, اور وہ آگے سے ہنستا ہے. تو یہ ایک اسکرپٹڈ, مطلب اچھا کانٹینٹ ہے, اور اتنا اچھا کانٹینٹ ہے کہ کیا ہی کر رہے زیادہ سے زیادہ. وہ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا امی کے ساتھ تھوڑا جان لیوا سا پرینک کر لیتا ہے, تو کیا ہے اس میں,
اچھا اس میں نا میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک چیز میں صرف ایڈ کروں گا کہ مطلب آپ کے پاس نا میں دوسری طرف سے آؤں گا یہاں پہ نا، شاید رکی کی سائڈ لے ہوں میرے خیال سے. جی تو میں بھی تو سائڈ لے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اچھا کنٹینٹ آپ بالکل سائڈ لے رہے ہیں اچھی طریقے سے. جی جی بتائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس چوائس ہے نا، جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، فرسٹریٹڈ ہو گئے، اپنا پروڈکٹیوٹی پوری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے پاس ایک چینل ہے، تھوڑا سا وہ انجوائے وہاں سے کر لیں. ٹھیک ہے. اب وہ بندہ جو سارا دن بلاگ ہی دیکھ رہا ہے لوگوں کے، اس نے کیا کرنا ہے زندگی میں یار؟ ٹو بی آنیسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے پاس چوائس ہے وہاں پہ نا یوٹیوب کے اوپر آپ کے پاس. تو ایک بندہ اگر آپ کی ویڈیو پہ آ کے لکھ رہا ہے کہ بکواس کانٹینٹ ہے، اس کا مطلب وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، فالو بھی کر رہے ہیں، بکواس بھی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ کوئی سائیکوپیتھ ہے، کوئی مسئلہ ہے اوپر کا فلور ٹاپ فلور میں کوئی ایشو ہے اس کا. تو بات میں یہ کہنا تھا کہ آپ کے پاس چوائس ہے. کچھ لوگوں کو، ہر بندے نے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرنا، کسی نے آپ کو انٹرٹین بھی کرنا ہے، لیکن اس انٹرٹینمنٹ کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے نا. فار ایگزامپل آپ کہیں یار میں پانی پی رہا ہوں، یہ بوتل پڑی ہے نا، میں 10 لیٹر پانی پی رہا ہوں اور کھانا نہیں دو مجھے، صرف پانی پیوں، ایسا نہیں ہوتا نا. بیلنس چاہیے آپ کو، آپ کو 2-4 لیٹر پانی چاہیے، 5 لیٹر میکسیمم پانی چاہیے، باقی آپ کو کھانا چاہیے، ہوا چاہیے، چیزیں چاہیے آپ کو بیلنس. تو بیلنس زندگی کے اندر آپ نے اگر ڈکی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن اس طرح تو فالو نہیں کرنا چاہیے. آپ نے بتایا میں نے بڑے دل سے فالو کیا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا نہیں آپ نے اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں، اس طرح کی فالوئنگ. ہاں وہ تو اس طرح کی میرے خیال سے وہ ڈکی کو خود بھی پسند نہیں آئے گی یار کہ یار یہ کون لوگ ہیں جو اتنے پاگل ہیں. ہاں ٹو بی آنیسٹ ڈکی خود کہے گا کہ یار میں تو ایسے لوگوں کو نہیں، ایسے لوگوں کے لیے کانٹینٹ نہیں بنا رہا کہ آپ آگے سے ریئیکشن آپ کا ایسے آئے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ جو ایک فین مووی آئی تھی نا شاہ رخ خان کی، اس میں ایک چیز کو بڑا اچھے سے دکھایا ہے کہ کس طرح فین ٹاکسک ہو جاتا ہے. ہاں ٹاکسک فین سے یاد آیا، میں نے ایک کلچر دیکھا ہے آج کل بہت زیادہ ہے بالی ووڈ میں. آپ نے 2022 اور 2023 کا ایک شفٹ دیکھا ہے بالی ووڈ کے فین کلچر میں؟ ہاں میں نے تھوڑا سا دیکھا اس میں. یہ میں نے دیکھا ہے کووڈ سے پہلے اور کووڈ کے بعد جتنے میں نے لوگوں کے پوڈ کاسٹ کنزیوم کیے. کووڈ سے بہت چیزیں بدلی ہیں. ہاں بالکل. اس میں یہ ہوا ہے کہ لوگ ہٹ گئے وہاں سے، تھیٹر خالی ہونا شروع ہو گئے، OTT پلیٹ فارم جو ہے وہ اوپر چلے گئے. جتنے یہ چیز ہم نے 2022 میں دیکھی ہے. اچھا یہ خالی ہونے والی چیز ہم نے 2022 میں دیکھی ہے. 2022 واز دا ورسٹ ایئر فار بالی ووڈ. بالی ووڈ کو اس لیے کیونکہ ہماری دیکھیں ہم ہالی ووڈ کو ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن دے آر گوئنگ اپنے ایک کانسٹنٹ پیس کے ساتھ ان کی انڈسٹری چل رہی ہے. وہ ہر چیز کو ایز اے بزنس لیتے ہیں، وہ ہر چیز کو ایسے لیتے ہیں کہ ہم نے ایک پرفیکشن ڈال کے ہی ایک کانٹینٹ دینا ہے. لیکن اتار چڑھاؤ جو آتا ہے نا بالی ووڈ میں زیادہ آتا ہے، اور ہمارے والے میں تو اتار 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 چڑھاؤ اتار 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 آتا ہے ہماری لالی ووڈ انڈسٹری میں. خیر تو وہ جو چڑھاؤ تھا اس میں مولا جٹ بڑی اچھی فلم آئی ہے، وہ جو ہلکا سا ایک چڑھاؤ آیا ہے ہماری انڈسٹری میں، تو بڑی زبردست فلم بنائی ہے. خیر میں ٹاکسک کلچر کی بات کر رہا تھا جو فینس کا ایک بڑا اس میں نا 2023 کے اندر ہم نے ایک چیز دیکھی ہے. آپ نے نوٹس کیا ہے تھیٹرز کو توڑا جا رہا ہے خوشی میں ایگزیکٹلی. اب 2023 کے اندر ہم نے دیکھا ہے ابھی جو ٹائیگر 3 فلم آئی تھی، اس کے اندر جو سلمان خان فینس تھے انہوں نے تھیٹر کی کرسیوں کو توڑ ڈالا. جب اچھا نہیں ایسا کچھ نہیں، جب گانا چل رہا ہے اس کے بعد ڈانس کرتے کرتے وہ کرسیاں، تھیٹر کا حال برا ترین ہوا تھا. پھر جو ہے اس ٹاکسک کلچر میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ہم تو اگر کوئی فلم اچھی ہو گئی غلطی سے، جیسے کہ ہم نے دیکھا یہ پٹھان نے بہت زیادہ ایک چیز بدلی ہے پٹھان فلم نے. اس کے بعد آپ دیکھیں ساری فلمیں چل رہی ہیں، جو بھی ایکشن جو ماس ایکشن فلم ہے وہ چل رہی ہے پٹھان کے بعد. آپ نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی. تو اور اس کی وجہ سے پاکستان میں پھر آنا شروع ہو گیا. پاکستانی تو یہ بھی بولنے لگ گئے ہیں کہ ہماری سنیماز میں فلمس چلا دو، انڈین فلمز ہماری سنیما میں چلا دو. تو یہ اسی لیے بولا جا رہا ہے کہ بھائی لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی پٹھان آئی، اس کے بعد جو ہے وہ ٹائیگر 3 آئی، ابھی اینیمل آئی، تو ایک ابھی ڈنکی آ رہی ہے، تو ایک کیوریوسٹی سی بنی ہوئی ہے. تو یہ جو ٹاکسک فینز ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے گا ہلکی سی غلطی ہو گئی نا کسی ایکٹر سے، ہلکی سی بھی غلطی، تو آپ دیکھیے گا کہ یہی جو ٹاکسک فینز ہیں آج جو پوسٹرز ہیں نا ان پہ نا بالٹیوں سے دودھ پھینکا جا رہا ہے. مطلب اس ہیرو کے پوسٹر میں اس ہیرو کو وہ اپنی امیجنیشن میں دودھ سے نہلا رہے ہیں. وہ ان کے ہاں ایک بہت عظیم چیز سمجھی جاتی ہے کہ یار عزت دے رہے ہیں، رسپیکٹ دے رہے ہیں. یہی فینز ہوں گے، لکھ لیں اگر کوئی غلط فلم بنانی لیا، فلاپ فلم بنا دی، اسی پوسٹر کو جلائیں گے. یہ ایک جذبات کا ایک بڑا طوفان آیا ہوا ہے.
ٹاکسک فینس کے اندر. یہ چیز آپ نوٹس کریں گے. یہ ابھی فی الحال تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار سنیماز میں لوگ ناچ رہے ہیں, بزنس اچھا ہو رہا ہے فلموں کا, لیکن ایک ٹائم اور بہت قریب ہے جو ایسا آئے گا کہ توڑ پھوڑ ہوگی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا اس سے بھی آگے لنک کرتی ہے نا کہ فار ایگزامپل جس طرح بھی آپ نے کہا ٹاکسک فین, وہ صرف موویز کا بات نہیں, وہ یوٹیوب کا کسی بھی انفلوئنسر اس کے ٹاکسک فین ہو سکتے ہیں. جب وہ آپ کو اس طرح کر رہے ہیں لیکن آپ کی غلطی پہ پکڑیں گے تو آپ کو پکڑیں گے بھی اس طرح. ہاں ایگزیکٹلی. میرا چل رہا ہے اچھا. تو اس میں ابھی میں ایک چیز بات کرنا چاہ رہا تھا اس پہ آپ سے یار, جو یوٹیوب کی ہم بات کریں اس کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کرتے ہیں کہ عرفان جنیجو کا اس طرح آپ کو پتہ ہے. اچھا ایک چیز میں تھوڑی سی لگی والی بات پہ نا, ان کے اور بھی جو بلاگرز ہیں کافی زیادہ ان کے فیملی پہ کام کرتے ہیں. مائنڈ پروسیس صرف میں آپ کا یا لوگوں کا دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہے کیا. فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے وہ ڈراموں میں کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو بھی ایک اسکرپٹ لکھی کسی رائٹر نے اس پہ سارا کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے بلاگر ہے جو کہ یو ایس کے اندر اپنی فیملی دکھا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک بندہ پاکستان میں اوکے اپنی فیملی دکھا رہا ہے, اپنی فیملی کا کانٹینٹ بنا رہا ہے, تو اس کو ایک ٹاکسک وائبس ملتی ہیں, ایک بیڈ کمنٹ ملتا ہے. تو اس کا کیا آپ کا تھاٹ پروسیس کیا کہتا ہے اس چیز کو, رائٹ یا رانگ کوئی چیز نہیں, اپنا پسایا. دیکھیں اگر میں آنیسٹلی آپ کو ایک پرسپیکٹیو دوں نا, تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یار یہ آڈینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر اس کو اٹھا رہی ہیں نا تو اس بندے کی غلطی نہیں ہے. اگر وہ اپنی فیملی کو دکھا رہا ہے تو وہ لوگ اگر پسند کر رہے ہیں اس کانٹینٹ کو تو ہی وہ اور زیادہ دکھا رہا ہے کہ یار چلو میں ذرا اور زیادہ میں ایک سچویشن بھی کریٹ کر لیتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ, میں ایسا بھی کر لیتا ہوں, میں یہ بھی. تو وہ چیز اگر لوگوں کو پسند آ رہی ہے تو وہ اس بندے کی غلطی نہیں ہے, اس عوام کی غلطی ہے جو وہ دیکھ رہی ہے. اس کو پسند, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن میرا اگر پرسنل اوپینین آپ پوچھیں تو میں تو شور شارٹ کلیئرلی کہوں گا کہ اٹس اے نو. کہ آپ نا اپنی دیکھیں, آپ نے اگر عورت کوئی جاب کر رہی ہے, اگر کوئی بھی کام کر رہی ہے اپنی مرضی سے, تو اس کو روکنا غلط ہے. لیکن اگر ایک بندہ اپنے مفاد کے لیے, اپنے فائدے کے لیے ان لوگوں کو یوز کر رہا ہے جو اس کی فیملی ممبرز ہیں, جو کہ ان میں سے کئی زیادہ معصوم ہیں, جیسے والدین ہو گئے, جیسے وہ, اور پھر اپنی بیوی ہو گئی اگر معصوم بھی, تو ان کو لا کے آڈینس گریب کرنا میرے حساب سے بڑا غلط ہے, میرے حساب سے غلط ہے. کیونکہ دیکھیں اس کے بغیر بھی چلتا آ رہا ہے اور چلے گا. اب آپ نے ویسٹ کا بولا نا, میرا کوشچن یہ تھا ویسٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں میرا کوشچن یہ تھا, ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم وہ سوسائٹی اور ہے, سوسائٹی کے کلچر ہوتا ہے, ایک چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اب یہ بندہ پاکستان کا بندہ اگر اس پہ آ کے بیڈ کمنٹ کرے گا کہ اپنی فیملی کیوں دکھا رہے ہو, وہ کہنے گا یہ ایلین بندہ ہے, کون ہے یہ, مطلب ہمارا تو کلچر ہے ہی نہیں ہے, ہم تو ملتے جلتے ہیں, بیڈ روم میں بھی جاتے ہیں, مطلب جب کوئی پارٹی ہوتی ہے تو سب ہر جگہ جاتا ہے بندہ, تھوڑی کہ آپ سب ہماری طرح ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں, وہ تو پورے گھر ان کے لیے ہوتا ہے, آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک پوائنٹ ہے جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کلچر وہ نہیں الاؤ کرتا, جس کی وجہ سے ویسٹ میں سب کچھ ہوتا ہے نا, میں بتا رہا ہوں ویسٹ میں سب کچھ ہوتا ہے. لیکن آپ ہالی ووڈ فلمز کے سینز یہاں فلموں میں ایڈ کروا دیں پھر. ہاں مطلب اگر دیکھیں ایک کلچرل ڈفرینس ہے نا, آپ ایڈ کروا دیں جو ہوتے ہیں, آپ اوپنلی آپ ہمایوں سعید سے کروا لیں وہ سین. بائی بائی ایک سیریز میں کیا بھی ہے, وہ وہاں کیا ہے جا کے. ہمارے عالیہ خان ایکٹر ہیں, ان کے کاجول کے ساتھ ایک انٹیمیٹ سین ہے, انہوں نے وہاں پہ کیا. پاکستانی فلم میں کروا کے دیکھیں, اچھا بیک لیش دیکھیے گا آپ. کیونکہ دیکھیں ایک کلچرل ڈفرینس ہے, ایک چیز ہے جس میں جس ایک لمٹ میں آپ کو رہنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے کانٹینٹ کے اندر ویوز کے لیے یہ چیزیں کرنا میرے حساب سے غلط ہے. مطلب میں بہت سیدھا بول دیا غلط ہے. اور جو صحیح ہے وہ یہ ہو سکتا ہے آپ کریں, آپ ریویو کریں چیزوں کو, آپ پوڈ کاسٹ پہ بات کریں. عرفان جنیجو جو بلاگنگ کرتے ہیں وہ بھی دیکھیں نا کتنی ڈفرینٹ طرح کی. ہاں عرفان جنیجو کی بلاگنگ اگر نہیں سولو بلاگنگ آنیسٹلی, ہاں تو وہ بڑا خلاف ہے اس کے نا. وہ یہ کہتا ہے یار کہ میں اگینسٹ نہیں ہوں کہ جو بندہ بنا رہا ہے کانٹینٹ وہ بنائے. آپ نے وہ نام ہی آپ نے اس لیے لیا کیونکہ ان کی طرف سے یہ آیا تھا نا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور مزے کی بات, اس چیز پہ بہت ساری پاپولیشن ہے جو اب یقین کر رہی ہے, اور وہ اس کانٹینٹ پہ وہ کر رہا ہے. اب
میں وہ جین زی کو میں وہ نہیں کر رہا, کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن وہ ایج گروپ ہے جو آج کل ویوز دے رہا ہے ایسے کانٹینٹ کو. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ملینیلز ہیں یا پھر جو تھوڑے مطلب جو جنزی چیزوں کو سمجھتے ہیں, اور ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کافی ساری فیلڈس میں, ہم سے بہت اچھے ہیں. مطلب کہ ہم اگر دیکھیں ایک کمپیریزن ہے کہ اس ایج میں جس ایج میں آج وہ ہیں, مطلب کہ 12-13 سال کا بچہ ہے, ہم 12-13 سال کے تھے تو ہم کیا تھے اور آج وہ کیا ہے اپنی اس فیلڈ کے اندر. ماشاء اللہ آج تو دیکھیں اب 16 سال کا بچہ ہوگا, اس سے بات کر کے دیکھیں آپ, 16 سال کا بچہ ہوگا, آپ اسے بات کریں ایسا لگے گا یہ 30 سال کا. ہاں نہیں میچورٹی بیکاز آف سوشل میڈیا یہ کنزمپشن ایک فائدہ بھی دے رہی ہے, اور وہ سیکھ رہے ہیں, وہ وقت سے پہلے سیکھ رہے ہیں چیزوں. بڑی اچھی بات ہے. ایک میں پوڈ کاسٹ سن رہا تھا, انڈین پوڈ کاسٹر میں کہا تھا میرا آبزرویشن ہے نا انڈیا کے اندر جین زی 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں. ایک یہ کہ جو کہ ہم سے بھی گئے گزرے ہیں, ہم جتنا کام کرتے اتنا بھی نہیں کرتے, وہ صرف چل کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. ان کی جو پیرنٹس ہیں وہ کچھ نہ کچھ فائنینشلی اسٹیبل ہے ان کے دادا سے, ان کے پیرنٹ جتنے اسٹیبل تھے فائنینشلی, جو اگلی نسل ہے وہ زیادہ اسٹیبل ہے, تو اتنا ان کا مسئلہ نہیں ہے پیسوں کا. لیکن جو دوسری ہے وہ اوور ایکسائٹیڈ ہے, اوور لرنڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری عمر 15 سال ہو گئی, میں نے کچھ کیا نہیں لائف میں. ایسا ہی ہے. میں نے اپنے کزن سے یہ سنا ہے, میٹرک کی میرے ایک کزن نے, اور مجھے ڈائریکٹ کہتا ہے کہ مجھے فکر ہو رہی ہے فیوچر کی. ہمارے زمانے میں کیا یا تو باہر جانا ہے یا تو یہ کرنا. ماشاء اللہ کیا بات ہے. اچھی بات. اصل میں نا کووڈ کے بعد ان حالات نے بھی لوگوں کو یہ چیزیں سوچنے پہ بہت مجبور کر دیا. بچے کو پتہ ہے کہ یار دنیا کی سچویشن کیا چل رہی ہے. آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے کووڈ کے بعد, یہ میں آپ کی بات شفٹ آیا ہے. یہ جو 2007-8 کا آپ کو جو .com کرائسس آیا تھا نا, جو کہ ہمارے بڑے نیکسٹ جنریشن جو انویسٹنگ میں تھے, جو لوگ جیف بیزوس وغیرہ اس کی نسل کے جو بندے ہیں نا, جو کہ اب 40-50s کے اندر ہیں, ان لوگوں نے یہ دور دیکھا تھا نا کریش کا, اور جو لوگ اس میں انوالو تھے وہ لوگ اپنے فائنانس کو لے کے بہت اسٹرکٹ تھے, بہت زیادہ, کہ بھائی یار یہ ایک بار ہو گیا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ دوبارہ ریسیشن جسے ہم کہتے ہیں, اور وہ اس کے بعد ہوا ہے یہ کووڈ کے اندر. اب یہ نسل ہے جو کہ انہوں نے دیکھا ہے, فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے. اور اب آپ دیکھیں اس گریٹ ریسیشن کا فائدہ آج کل کی جنریشن کو کتنا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد کتنا انہوں نے ایک چیز ڈیولپنگ سے ڈیولپڈ کی طرف وہ چلے گئے. اور ابھی یہ ہے کہ کووڈ نے اگر نقصان دیا ہے تو فائدے بھی بہت دیے ہیں. آپ آن لائن دیکھیں, چیزیں ایسی بڑی ہیں آن لائن. آپ مطلب اب نا میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں, KPK سے بھی کچھ قبائلی کے نزدیک علاقوں سے بھی آن لائن آرڈرز کیے جاتے ہیں. اچھا, ہاں جی, آن لائن آرڈرز کیے جاتے ہیں. چیزیں اتنی ڈراسٹیکلی چینج ہوئی ہیں یہ کووڈ کے بعد کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ہر دوسرے بندے کے پاس نا کسی نہ کسی آن لائن پلیٹ فارم کی سبسکرپشن ضرور ہوتی ہے, چاہے وہ امیزون پرائم ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کچھ انہوں نے لازمی سبسکرائب کیا ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یار جو پلیٹ فارم ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے. یہ سارا ہمیں دوسرا لاک ڈاؤن میں پتہ چلا تھا. ہاں, ایک فائدہ یہ بھی ہے نا کہ جو لاک ڈاؤن نے جو ایک کہتے ہیں نا ڈیجیٹل بوم جسے ہم کہتے ہیں کہ لوگ ڈیجیٹلی کتنا آرگنائز ہیں, کتنی چیزیں یوز کر رہے ہیں, بہت زیادہ. وہ کووڈ نے ہمیں 10 سال پہلے وہ چیزیں لے آئے جو کہ 10 سال بعد آنی تھی. کووڈ کے 2-3 سال کے اندر وہ 10 سال ہم آگے چلے گئے. کیونکہ ہمارے پاس ڈیجیٹل میں تو بہت ہی آگے چلے گئے, ہمیں چارہ نہیں رہا. اور جو جین زی ہے وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ڈیجیٹل کس طرح یوز کرتے ہیں, اور وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ بھی سکتے ہیں 12 گھنٹے 15 گھنٹے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے فادر کی جو جنریشن ہے ان کو بٹھا سکتے ہیں آپ 10-12 گھنٹے کمپیوٹر پہ. نہیں ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیں مسل میموری اس طرح ہے کہ ہے نہیں نا. ایگزیکٹلی, اور یہی شفٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ فائدہ دے رہا ہے, چاہے وہ دیکھیں نقصان کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو. لیکن الٹیمیٹلی آپ لانگ پکچر کو دیکھیں, گراف کو زوم آؤٹ کریں نا تو وہ اوپر ہی جا رہا ہے. تو یہ فائدہ ہوا ہے, یہ فائدہ ہو رہا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے یار. ایک چیز اور ڈسکس کرنی تھی ہم نے, کیا تھی یار, وہ یہ تھا نا ڈونیشن قرضہ. ہاں, بڑی اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا یار. یہ آپ کہ یہ بڑا ایک ایشو ہے, مفتی طارق مسعود کا پتہ ہی ہوگا آپ کو. بالکل. وہ کہتے ہیں یار کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی بندہ قرضہ دے دے, قرضہ, اچھا ہاں, اور قرضہ لے, آپ نے قرضہ اس سے لیا اور آپ نے اس کو واپس کر دیا, تو آپ سب سے بڑے بیوقوف. وہ کلپ دیکھی تھی میں نے ایگزیکٹلی. نہیں دیکھیں نا, دیکھیں ایک قرضہ ٹھیک ہے, قرضہ ٹھیک ہے, سود نہیں ہے اس میں, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں آپ سے
میں آپ کو میسج کرتا ہوں کہ میرے اور میں آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ میں ایک جاب والا بندہ ہوں, میں جاب کر رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, آ رہا ہوں, میرے بس ایکسپینسز پورے نہیں ہو رہے, جو کہ ایک بڑا ایشو ہے. لیکن میں آپ کو اس کے لیے میسج کرتا ہوں کہ یار آخری دن چل رہے ہیں, ذرا ایک 4,000 روپے 5-6 ہزار روپے تو بھیجنا, ایزی پیسہ کرنا, خوشی خوشی کریں گے, یار بھائی کو مسئلہ ہے, چلو میں بھیج دیتا ہوں. اور میں آپ کو یہ بولوں بھائی میں آپ کو واپس کر دوں گا پکا, میں بس یہی 4-5 دن میں واپس کر دوں گا. آپ کو ایک امید آ جائے گی کہ اگلا واپس کرے گا. بے شک آپ کے پاس ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں نا آپ بھولنے کی کوشش بھی کریں, یاد آ جائے گی یار اس نے تو میرے تو الٹیمیٹلی آپ اس سے ملیں گے تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنے پیسے یاد آئیں گے کہ یار یہ اس نے میرے سے لیے تھے اور وہ, لیکن اس بندے کے پاس نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ یہ سوچیں گے وہ مجھے اس لیے واپس نہیں کر رہا کہ اس کے پاس نہیں ہے. پھر وہی بندہ آپ کو میسج کرتا ہے اگلے مہینے 2 مہینے بعد کہ بھائی یار پھر سے تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے, پرانے بھی دے دوں گا لیکن یار مجھے ذرا 8-10 ہزار اور چاہیے. پھر آپ کہتے ہو کہ یار اب چلو کوئی بات نہیں یار بیچارہ یہ, پھر آپ دیتے ہو. پھر وہ 3-4 مہینے بعد پھر آپ کو میسج کرتا ہے کہ بھائی اس دفعہ تو میں کیا کہوں, میں بینکرپٹ, 20,000 روپے چاہیے. پھر آپ کو میسج, تو آپ پھر سوچو گے کہ یار واپس تو نہیں ہو رہے اب یہ کیا, اور آپ اس کو دیکھو گے کہ پارٹی. اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ لت ہوتی ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم انکار کریں, ہم نہ دیں اس بندے کو قرضہ, یا خدا نخواستہ ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے, دماغ میں یہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں, وہ میں بات کر رہا تھا نا نہیں کر سکتے, تو وہ لوگ, تو آپ دیتے رہو, کوئی بات نہیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اللہ آپ کو اس سے ڈبل دے دے گا, مسئلہ نہیں ہے. چاہے وہ غلط یوز کرے چاہے وہ اچھا یوز کرے, آپ اپنے نا آپ دیتے رہو, آپ کوئی مسئلہ اگر آپ کے پاس ہے, ہاں خود کو بینکرپٹ نہ کریں, لیکن آپ قرضہ دیں, آپ اس کو دیں, ٹھیک ہے, اور بھول جائیں, دے کے بھول جائیں, ٹھیک ہے, یہ بڑی سی بات. لیکن ہاں لیکن اس بندے کو سوچنا چاہیے یار کہ جو, اور لت کی میں بات کریں, لت لگ جاتی ہے, وہ لوگ پھر نہیں سوچتے. وہ ایون یہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی کام کرنا ہو نا, اس سے اس کو بدلے میں پیسہ ملنا ہو, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں یار کیا اب میں یہ کروں, یار اس سے لے لیتا ہوں, اس میں میسج کر دوں گا, وہ مجھے بھیج دے گا. اگر وہ نہیں بھیجے گا تو کوئی اور بھیج دے گا, کوئی اور نہیں. وہ بھول جاتے ہیں بھائی ہمارا ضمیر بھی ہے, ہماری کوئی سیلف رسپیکٹ بھی ہے, کچھ بھی ہے, وہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں. اور دوسری بات, جو اکثر ڈونیشن کے نام پہ چیزیں مانگی جاتی ہیں, آج کل آن لائن کا دور ہے, اور یہ چیز بڑی خطرناک ہو گئی ہے کہ فیک پکچرز ایک دفعہ لے لیتے ہیں کسی مریض کی, کسی ڈاکومنٹس کی, تو وہ کر دیتے ہیں یہ, ہاں وہ آپ کو بھیجتے ہیں. اور وہ میرے ساتھ پرسنلی یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ کسی نے بھیجا, میں نے بھیج دیے, تو بڑا ترس آیا مجھے. میں نے کسی سے کنفرم بھی کیا کہ میں ان کا جاننے والا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یار تم دے دو, یہ ہیں اصل ہے, وہ بیمار تھے. اب ان کی آگے سے وہ سیم پکچرز میرے کو 2 مہینے بعد بھی آتی ہیں کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں, اور وہ 2 مہینے سے پھر میں بھیج دی. پھر کوئی, میں کہتا ہوں 2 سال تک میں دیتا رہا, تقریباً 2 سال تک. پھر اسی بندے سے میں نے کنفرم کیا, ہاں کیونکہ ایکسٹریم ہو گئی سچویشن کیا تھی, 2 سال بعد کی بات کر رہا ہوں میں. مجھے کال آتی ہے, زور سے رو رہے ہیں, بہت زور سے رو رہے ہیں, کہتے ہیں شوال بھائی ہم یہاں پہ ہیں پمز اسپتال کے آگے, اور رو رہے, دھاڑے مار مار کے بندہ رو رہا ہے. کہتے ہیں ہم یہ آپ بھیجتے ہی رہتے ہیں, ہمیں تقریباً ہر مہینے بھیجتے ہیں, یہ کہ آپ یہ کریں کہ ہمیں نا کوئی 40,000 روپے کی ضرورت ہے, یہ گاڑی والا میرے والد کی جو تھا وہ فوت ہو چکے ہیں. اور یہ مجھے شوق لگا, میں نے کہا یار وہ بندہ فوت ہو چکا ہے, یہ تو علاج ہو رہا تھا, وہ تو فوت ہو گیا ہے. کہتے ہیں یہ ایمبولینس والا ہے, یہ میرے ساتھ ہی ہے, وہ لے کے نہیں جا رہا, کہہ رہے مجھے پہلے آپ 40,000 دیں, اس کے بعد تو آپ مجھے جلدی سے بھیجیں تاکہ میں اس کو ابھی پے کروں. آپ مجھے جلدی سے, یہ ایزی پیسہ میں بھیج رہا ہوں, آپ مجھے جلدی سے پیسے بھیجیں تاکہ میں اس ڈرائیور کو. مجھے تھوڑا سا ہوا, میں نے کہا میں ایک منٹ آپ ویڈیو آن کریں, ویڈیو کال واٹس ایپ پہ کال کی تھی, میں نے کہا ویڈیو کال آن کریں. ارے نہیں وہ مجھے طریقہ نہیں آتا ویڈیو کال کا, یہ ہے کہ آپ یہ بندہ ہے یہ تنگ کر. میں نے کہا بندے کو دیں, ڈرائیور کو دیں. کہتے نہیں, اور بیک گراؤنڈ سے آوازیں آ رہی تھی. ایک بندہ تھا, کوئی بندہ تھا جو بیک گراؤنڈ سے مسلسل رونے کی آواز نا وہ دے رہا تھا پیچھے, بیک گراؤنڈ اسکور ایک دے رہا تھا. کیا بات ہے. تو وہ اس ڈرائیور کو, پلے بیک آرٹسٹ تھا وہ بھی, ہاں وہ وائس آرٹسٹ تھا. میں نے کہا میں ذرا اپنے ایڈس کے لیے اس کو بلاؤں. خیر
اچھا میں ساؤنڈ کافی وہ روڈ کر رہا ہوں گا, لیکن ایسا ہوا ہے تو میں کیا کروں. تو میں نے کہا ڈرائیور کو دے دیں, اور میں فل ولنگ تھا. میں نے کہا جیسے یہ ڈرائیور کو دیں گے, ویڈیو آن کریں گے, سچ ہے نا, اور میرے پاس کچھ ہی تھے, میں نے کہا میں دے دوں گا. میں نے کہا ویڈیو تو آن کرو. تو کہتے ہیں نہیں سر وہ, اور مسلسل کانسٹنٹلی اسی طرح نا. میں نے کہا یار ان کو پیچھے تو کرو, یہ مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی یہ وہ. تو نہ وہ ڈرائیور کو فون دیا, نہ ویڈیو آن کی, نہ کچھ. میں بغیر تصدیق کے بھیجی جا رہا تھا 2 سال تک. اس وقت میں ٹریگر ہو گیا. میں نے کال مانگی, میں نے ڈائریکٹ اس بندے کو کال کی جس سے میں نے پوچھا تھا. میں نے کہا آپ کے وہ رشتہ دار, کہتے ہیں ان کی تو کب کی وہ ڈیتھ ہوئی ہے, وہ کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو ابھی بھی کال کر رہے ہیں. میں نے کہا ہاں ابھی بھی کال کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے پہلے وہ جینون کیس تھا, اس کے بعد اس کو پھر اس کے بعد وہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی, ایون وہ ڈاکومنٹس جینون تھے, ہر چیز جینون تھی, تو میں اس لیے 2 سال تک میں بھیجتا. لیکن وہی پرانی پکچرز آتی رہی نا, وہی وقت تک وہ جینون ہو, لیکن جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو دوبارہ وہ کیش کر رہا ہے بندہ. کتنے افسوس کی بات ہے کہ بھائی یہ چیز ہے, اور اس بندے نے کہا کہ یار اس کی ہو چکی ہے ڈیتھ, اور سال سے زیادہ ہو گیا اس بات کو. کہتے ہیں یہ اس کے بچے ہیں جو کہ آپ سے مسلسل لے رہے ہیں یہ. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ دل سے دیں, ڈونیشن دیں, لیکن خدا را تصدیق کیا کریں. اور میں کہتا ہوں اللہ اپنی نا انکم کے اندر اللہ کے لیے حصہ ضرور رکھیں. قسم سے آپ کا بزنس, آپ کا جو بھی ہے وہ دنیا میں تو بوسٹ ہو ہی جاتا ہے, لیکن آپ کو آخرت میں نا ضرور اس کا پھل ملتا ہے. یہ آپ کریں, لیکن کوشش کیا کریں کہ کہیں نہ کہیں سے تصدیق ہو جائے. ورنہ آپ سے جو کہ آپ کو تو ملنا ہی ہے, وہ ٹینشن نہیں ہے کہ ہمیں ملیں گے نہیں ملیں گے. ایسے لوگ اور زیادہ بڑھیں گے اور اچھے لوگ بے وقوف بنیں گے. اس کا نقصان ایک یہ ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو صدقہ کر دیا, آپ کو ثواب بھی مل گیا اس کا, ایک بندے نے آپ کو بیوقوف بنا کے آپ سے پیسے لے لیے, اور اللہ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا. لیکن اس کا نقصان ایک یہ ہو گیا کہ جو مستحق تھا وہ رہ گیا, اور ایک جو عام سا بندہ ہے جو کہ ایک بس بستر توڑ رہا ہے, اور اس نے کچھ کام کرنا نہیں ہے, یہی اس نے کام بنایا ہوا, دھندا اس کا یہ ہے, بزنس ہے اس کا یہ لوگوں سے پیسے نکلوانا. کتنی بڑی آرٹ اس نے سیکھی ہوئی ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ایگزیکٹلی یہ اسٹوری ٹیلنگ تو آنا چاہیے ان کو. لیکن یہ ہے کہ میں نے جس سے بھی اس طرح تھوڑا سا بھی ڈسکس کیا نا, کہتے یار میرے ساتھ بھی ہوا ہے, میرے ساتھ یہی ہوا تھا. میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاؤں, میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. سب کے ساتھ آڈینس کامنٹ کرے, بتائے کہ یار بتائیں اگر یہ والا واقعہ ہو چکا ہے نہیں ہوا. لیکن ہم نے جو اس کے اوپر بات کی تھی نا, ہو سکتا ہے جس طرح اس میں جب آپ کہہ رہے ہیں نا جینون کیس ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کو وہ گھسیٹتے رہتے ہیں. ہمارا ہمیں ڈاکٹر سے بات کی تھی, اور 2-4 چیزیں تھیں. ہماری ایک آرگنائزیشن ٹیم کے ساتھ ہم نے مل کے ایک کیس کیا تھا, تو انہوں نے ڈاکٹر کے ساتھ جو اسکیڈ تھے ڈاکٹر سے بات کی تھی, پھر جا کے ڈونیشن ان کو دی تھی. ٹھیک ہے, وہ پھر جینون کیس تھا. لیکن اس کے بعد بھی وہ بندہ تنگ کرتا رہے, کیونکہ مجھے تھوڑا لگ گیا تھا یار یہ تو اب ڈاکٹر بھی نہیں بات کر رہا, نہ کچھ بھی نہیں ہے. یہی آپ کی والی بات کی, پہلے جینون ہوتا ہے وہ کیس, لیکن اس کے بعد وہ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ڈاکومنٹس تو ایک ہاسپٹل کے لت لگ جاتی ہے نا. وہی بات ہے, وہ نا ان کو عادت ہو جاتی ہے کہ پیسے ہمیں ایزی وے سے آ رہے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے یار ڈاکومنٹ اوریجنل ہے, آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل شفا میں کوئی ایڈمٹ ہے, وہاں پہ ان کا جو ایک ڈونیشن کا ایک وارڈ ہوتا ہے نا, وہاں پہ تو آپ ڈاکٹر سے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں. لیکن ان کو اگر آپ پوچھیں گے نہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بن گیا, تو اس کے بعد کیسے آپ لے سکتے ہیں پیسے؟ کیا کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ آپ جو کر رہے تھے یار, جو سارے مسعود نے مذاق انہوں نے کہا تھا یار کہ آج کل آپ کو قرضہ اسی ٹائم دینا چاہیے کسی کو. یہ تو ڈونیشن کی بات ہے نا, وہ تو آپ کریں جس کو مرضی کریں. جو قرضہ آپ دے رہے ہیں کوئی آپ اس بات کو بھول جائیں, کہ اگر آپ کو واپس نہ ملے تو آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے. یہ ہماری سوسائٹی ہے کہ آپ دے کے بھول جائے, بس اللہ پہ چھوڑ. ہاں اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ دے کے بھول سکتے ہیں, آپ پہ کوئی ایکسپینس آ رہا ہے اگلے مہینے جس کو آپ نے اس سے پورا کرنا ہے, پھر نہ دیں. پھر آپ کے پاس ہے ہی نہیں, ٹیکنیکلی نہیں ہے پھر آپ کے پاس نا. اور پھر انکار میں وہ چیز بھی, وہ گناہ بھی, پھر وہ ریگریٹ نہ کریں کہ کسی کو ضرورت تھی اور میں دے نہیں پایا, وہ بھی ریگریٹ نہ کریں. آپ نے اگر دے دیے ہیں اسے بھی بھول جائیں. یہ ایک بڑا آسان, کیونکہ یہ چند سالوں میں بہت زیادہ ہو چکا ہے. تو میں نے یہی فارمولہ اپنایا ہے کہ میں اگر کسی کو میرے پاس ہیں تو میں دیں, میں تھوڑی سی تصدیق کروں, صحیح ہے تو بھول جاؤں. وہ اگر کہہ بھی دے کہ میں آپ کو واپس کروں گا, بھول جائیں. ڈونیشن ہے وہ تو بھولے نا, وہ تو آپ کے اگلے ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے ڈونیشن دی ہے. لیکن قرضہ اسے بھی بھول جائیں. اور یہ ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر وہ مس یوز کر رہا ہے اس کی آخرت خراب ہوگی, اس کی دنیا خراب ہوگی. دوسرا یہ بھی فائدہ ہے نا کہ جو آپ قرضہ جو آپ کسی کو دیتے ہیں اور آپ نے اس کو تنگ نہیں کیا قرضے کے لیے, بار بار فون نہیں کیا, معاف کر دیا, پھر کسی نے مانگا پھر معاف کر دیا, تو ایسے بندوں کے لیے آخرت کے اندر بڑا اجر ہے. صرف ایک ہی کیٹیگری اللہ نے بیان کی ہے, کیونکہ سر نے حدیث میں بھی بتایا ہے کہ یہ ایسے جو بندے ہوتے ہیں نا ان کے لیے ایک خاص اجر ہے جو قرضہ دے کے بھول جاتے ہیں, قرضہ دے کے بھول جاتے ہیں. تو آپ اگر دینا ہی تو اس کیٹیگری میں جائیں,
ورنہ تنگ نہ کریں سارے لوگوں کو، ورنہ نہ دیں. اچھا بڑی مزے کی بات ہے، جو بھی آپ قرآن کی آیت نکالیں یا کوئی بھی حدیث نکالیں، ہر چیز کے جملے کے اندر ہی ون ون سچویشن ہے. آپ نے نوٹس کیا؟ ون ون سچویشن ہے، بالکل، اگلے کے لیے بھی پچھلے کے لیے بھی. مطلب کہ آپ اس کو کریں، ہمارا دماغ تو اتنا نہیں چلتا، لیکن جو اگر ایک جو چیز بتائی گئی ہے تو اگر اس پہ یقین کیا جائے، اس کو اپلائی کیا جائے نا، ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے یار غلط، آخر میں وہ ون ون ہی ہوتی ہے. یہ بڑی امیزنگ سی چیز ہے کہ، اور وہ اس معاملے میں بھی ہے کہ اگر آپ نے دے دیا، آپ کے پاس بھی تھے، آپ نے دے دیا، آپ بھول گئے، اللہ نے دیا آپ کو، جس نے مس یوز کیا اس سے وہ بھی گئے اور بھی گئے. اور وہ پھر یہی کرتا ہے کہ وہ پھر اسی پہ ڈپینڈ کرنے لگ جاتا ہے، اور جو آپ نے صحیح جگہ دی ہیں وہ صحیح جگہ لگ گئے. ہاں، تو بڑی بات ہے یہ. اچھا دوسری ایک چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے اس چیز کو کہ یار یہ جو انڈیا کی جو کانٹینٹ کریشن کی مارکیٹ ہے پوری، ٹھیک ہے، یوٹیوب کی ہے. اب ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم ان سے پیچھے اس لیے کہ ہمارا 3-4 سال تو یوٹیوب ہی بین رہا ہے نا. کچھ لوگ اٹھے تھے، پتہ نہیں اللہ بھلا کرے کون لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا ہے. جب وسلم کی انہوں نے کارٹونس وغیرہ بنائے اسی وجہ سے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے یار کہ بین پاکستان میں ہو رہا ہے، چل تو پوری دنیا پہ رہے نا. وہ ایک مس ہینڈل ہو گیا کچھ لوگوں سے. تو وہ جب ٹائم گزرا ہے نا، اس کے اندر بہت خراب ہوا ہے. جنید اکرم ان کریٹر میں سے تھا نا وہ، جی جب اس کا بین ہوا تھا وہ یوٹیوب کے اوپر تھا. بیکار فلمز بھی تھے، ہاں وہ بھی تھے، جو ہیں بلال منیر، ہاں وہ بھی تھا، بہت سارے ٹیک کیئر، ہاں وہ بھی تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ جب کانٹینٹ بندہ بناتا ہے تو بناتے بناتے اچھا ہوتا ہے نا. کوئی بھی کام ہے کرتے کرتے اچھا ہوتا ہے بندہ. ایسا تو نہیں کہ ماں کے پیٹ سے نکلا ڈائریکٹ ہی شاہ رخ خان بن گیا، ایسا ہوتا نہیں ہے ایسے. تو ایک بندہ 10 سال سے کانٹینٹ بنا رہا ہے، ہمارا بندہ وہی 4 سال کا گیپ آ گیا اس کا، پھر وہ 6 سال 5 سال سے بنا رہا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو آؤٹر انڈسٹری ہے، فار ایگزامپل اگر جو لوگ میڈیا فنی ویڈیو بناتے ہیں جس طرح بیکار فلم وغیرہ ہے، آشیش ہے، بہت سارے اور بندے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بالی ووڈ کی ایک پیچھے سے بیک ہے تھوڑی سی. جو ایکٹرس ہیں، لوگ ہیں، وہ آنا پسند کرتے ہیں، پروموشن اپنی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یار یہ ضروری چیز ہے. اور جو ٹیک کی سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ان کو دیکھا جاتا ہے کہ جو کمپنیز ہیں یار کہ ہم نے اپنا سیل کرنا ہے تو یہ چیزوں کی پروموشن اتنی کرانی چاہیے. پاکستان کے اندر ایک تو یہ مسئلہ ہے، گیپ آ گیا، اور دوسرا یہ کہ بیکنگ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم جب وہ والا دور تھا نا، جب ہم نے اس میں ہمیں یہ بھی نقصان ہوا ہے کہ ہم ایک اور چیز سیکھ گئے تھے کہ آپ نے یوٹیوب کو ایکسیس کیسے کرنا ہے اس کے بین کے باوجود. ہاں وہ کدھر کام آیا آپ کو؟ اچھا صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بڑا ضروری ہے. نقصان ہے نا، نازک صورتحال ہے نا. ہاں بہت نازک صورتحال ہے. کہ مطلب ہماری جنریشن کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ کی ضرورت تھی اس وقت، تو وہ یوٹیوب کو پھر بھی ایکسیس کر رہے تھے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ نہیں ہوا نا بین کرنے اس کا بین کا، ایک تو بین کا فائدہ نہیں ہوا اور نقصان ہوا. میں کوئی واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے کزن آئے تھے ڈنمارک سے نا، انڈو یورپ سے نا، ٹھیک ہے، ڈنمارک سے آئے تھے. ان کو لگا تھا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ بھی نہیں چلتا. اچھا 7-8 سال بعد آ رہے تھے ہمارے کزنس، ان کی خالات آتے رہتے، وہ سمجھے یار یہ تو چلتا ہی نہیں نیٹ یہاں پہ. مطلب یوٹیوب کو نیٹ سمجھتے نا، یوٹیوب ہی نہیں چل رہا تو یہاں پہ نیٹ بھی نہیں ہوتا. کوئی گاؤں دیہات میں آ گئے، میں ان کو لگا کے دیا، ان کو نیٹ چل رہا ہے پاکستان، کیا کتنی انیوژول سی بات ہے. اور اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈین یوٹیوبرز کہاں سے کہاں پہنچ گئے اس وقت میں جب پاکستان میں بین تھا یوٹیوب. اور ایک تو چلیں ایک یہ نقصان ہوا ہے کہ وہاں پہ جو بین کی وجہ سے اور اسی بین کلچر کی وجہ سے نا پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے. آپ دیکھیں ایک پیونیر کے علاوہ پاکستان میں کیا ہے جو پیمنٹ آپشن ہے؟ جی پے ہے پاکستان میں، گوگل پے پاکستان میں نہیں ہے. کیونکہ اب دیکھیں بہت سارے پے نہیں ہے یار پاکستان میں. ہاں پے ہے ہی نہیں پاکستان میں، پے ہے ہی کہتے ہیں آپ کیش لیس چلو. ہاں پیمنٹ بھی نہیں ہے پاکستان میں. تو دیکھیں ایک تو آپ کی یہ ایپس بھی پاکستان میں یہ والی جو یہ سافٹ ویئر جو بالکل بیسک ہے، جو بہت سالوں سے کام کر رہے ہیں، آپ کی پیمنٹ ہی آپ کی آن لائن نہیں ہو سکتی، تو فری لانسرز کے لیے کیا جگہ بچے گی؟ جو فری لانسرز کام کر رہے ہیں ان کے لیے کیا؟ جب وہ ایک فری لانسر ہے وہ انڈیا کے لیے کانٹینٹ بنانے جا رہے ہیں، انڈیا والے کہتے ہیں آپ کے پاس جی پے ہے یا نہیں، آپ کے پاس فلانا پے ہے نہیں، اور ان کے تو اپنے ہی اتنے سارے ہیں. آپ یہ دیکھیں تو آپ ایک گیپ آ گیا. پلس یہ بھی ہے نا کہ کانٹینٹ نہیں بنا سکتے ان کے لیے. جی بتائیں. کہ ان کی جو بیکنگ ہے نا ان کی انڈسٹری سے، بس صرف بالی ووڈ کی بات نہیں کر رہا میں، جو فلم والے ان کو فلم کی انڈسٹری سے، ٹیک والے ٹیک کی طرف سے، وہ ایک ایکو سسٹم انہوں نے انٹیگریٹ کر لیا ہے
کر لیا ہے, اور انہوں نے نا انٹر لنک کیا ہوا ہے اپنے مطلب content میڈیا کو. کا بندہ ٹی وی پہ آ رہا ہے, ٹی وی کا میڈیا پہ آ رہا ہے, وہ مکس ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے وہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتا, یہاں تو 10 سال لگ جاتے ہیں نا اس کو آنے پہ. ہاں ایگزیکٹلی. آپ نے بھی کچھ ایک خیال سے ڈرامہ میں کیا تھا, لیکن کافی لوگ جو آئے ہیں, مورو نے کیا ہے ابھی 8 سال کب سے آ رہا ہے. پھر بات ابھی آپ خود دیکھیں نا, اگر وہاں پہ ہم نیٹ فلکس انڈیا کی بات کریں تو اس کے آپ یوٹیوب پہ ہی صرف سبسکرائبرز دیکھ لیں. نیٹ فلکس کے اپنے سبسکرائبر تو چھوڑ دینا, کتنا بزنس انڈیا دے رہا ہے نیٹ فلکس کو. نیٹ فلکس تو لائے گا اور پلیٹ فارم جو ویسٹ ہے وہ اور پلیٹ فارمز لائے گا, او ٹی ٹی کے پلیٹ فارمز لائے گا. امیزون پرائم تو بہت پہلے سے ہے. پرائم ویڈیو انڈیا دیکھ لیں, اس کا یوٹیوب دیکھیں, اس کے کتنے ملینز آف سبسکرائبرز ہیں. ٹھیک ہے, تو اور وہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے میڈیا گریجویٹس اب کانٹینٹ بنا رہے ہیں اس کے لیے. یہ انسپریشن ملی ہے. آپ اگر دیکھیں امیزون پرائم, نیٹ فلکس پہ سب سے زیادہ کانٹینٹ جو اسٹوڈنٹس ابھر کے آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ اچھا کانٹینٹ کس کا ہے؟ ہاں جی, وہ ہے ٹی وی ایف کا, دا وائرل فیور. ٹھیک ہے, تو اب ان کا کانٹینٹ کتنا زبردست ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے ویب سیریز کوٹا فیکٹری جیسی ویب سیریز آئی. ٹھیک ہے, پھر آپ کی ویب سیریز آئی پنچایت جیسی. ٹھیک ہے, تو یہ کون تھے؟ یہ وہ کانٹینٹ کریٹرز تھے جو کہ ابھر کے آئے ہیں, جو کہ یوٹیوب کے لیے بناتے تھے. اب وہ ان پلیٹ فارمز پہ چلے گئے, اور پھر وہی لوگ آپ دیکھیے گا آپ ہالی ووڈ کے لیے بھی کانٹینٹ بنائیں گے. لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں یہ جو ہمارے فلم میکرز ہیں یہ ایک قسم کے مس یوز ہو رہے ہیں. مس یوز کیسے ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہ بڑی ایک ڈارک سیکرٹ ایک ہے. وہ یہ کہ اب ان کو تو پتہ ہے ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا. ویسٹ کو پتہ ہے کہ ان کو پلیٹ فارم نہیں ملا ہوا. نہ نیٹ فلکس میں یہ فلم بنا سکتے ہیں, نہ امیزون پرائم کے لیے بنا سکتے ہیں, نہ ڈزنی پلس ہاٹ اسٹار کے لیے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ڈزنی پلس ہاٹ اسٹار پتہ کیا چیز ہے؟ ہاٹ اسٹار چینل تھا جو کہ انڈیا اس کا بہت بڑا شیئر تھا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور ڈزنی کی ایک کولیبوریشن آئی, انہوں نے ڈزنی پلس ہاٹ اسٹار نام رکھ دیا. اب ہم ڈزنی کا نام بھی لیتے ہیں, ڈزنی پلس ہاٹ اسٹار خود ہی منہ سے نکل جاتا ہے. تو وہ وہاں تک ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اب وہ مس یوز کیسے کر رہے ہیں ویسٹ والے, کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ فلم میکرز ہیں, ان کو ہم ایک ایسا ٹاپک دیتے ہیں, پاکستان کو نگیٹو دکھاؤ, ٹرانسجینڈرز دکھاؤ, ان کے ساتھ ظلم دکھاؤ, پاکستان میں تہذاب پھینک رہے ہیں عورتوں پہ, وہ دکھاؤ. نہیں اچھی امیج نہیں دکھانی ہے آپ نے پاکستان کی, یہ دکھاؤ, وہ دکھاؤ. اور پھر جو ہے وہ کروڑوں روپے کی فنڈنگ لاتے ہیں. تبھی آپ دیکھیں کچھ فلمیں, میں نام نہیں لوں گا, بہت فلمیں جن کو کانز فلم فیسٹیول آسکر تک پہنچ گئی ہیں. آسکر سے شروعات ہوئی تھی نا, تیزاب آسکر. ٹھیک ہے, وہاں سے شروعات ہوئی تھی, وہاں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. انہی فلم میکرز کو, انہی گریجویٹس کو, انہیں لگتا ہے ہم اچھا بہت کول ہیں, ہم ان دا ٹرینڈ ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ایک چیز وہ ان کو فنڈ, اب آبویسلی ہمارے فلم میکر تو پیسے مل رہے ہیں یار, تو وہ تو یہ نہیں دیکھے, وہ کہیں گے آرٹ ہے, لیکن یہ کولڈ وار ہے. تو کیسے بچیں اس کانٹینٹ سے, اس طرح کے کانٹینٹ سے؟ کیا کریں؟ نعت خوان کے ڈارک سیکرٹس کھولو, ٹرانسجینڈر کے ساتھ ظلم دکھاؤ, تیزاب, مولویوں کو برا بھلا کہو, مولویوں کو برا بھلا کہو. بڑا ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے لوگوں کو. اچھا, میں ایک بندہ کہہ رہا تھا, مجھے ملا, کہہ رہا تھا یار مولوی یہ کرتے ہیں. میں نے کہا پتہ ہے تمہیں مولوی ہوتا کون ہے, وہ کیا کورس ہوتا ہے اس کا, عالم ہوتا کون ہے یا نہیں؟ معتبر ہے اور گالی سمجھا جاتا ہے. ہاں نہیں, ایک بندہ جو ہے وہ 7 سال کا کورس کرتا ہے, 8 سال کا عالم بنتا ہے نا, اس کو مولوی کہتے ہیں آفیشیلی. مولوی, ہاں آفیشیلی مولوی وہ ہوتا ہے جو کہ عالم, ایک جو مسجد کے اندر ہے وہ مولوی نہیں ہے, وہ نماز پڑھا رہا ہے صرف. آفیشیل امام ہے. آفیشیل مولوی وہ ہے جس نے کورس کیا ہوا ہے پورا ایک خاص مدرسوں سے, وہ مولوی ہے. آپ کو اگر یہی نہیں پتا تھا اس کورس کا نام کیا ہے, وہ ہے کون, اور آپ مولوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور وہ فنڈنگ وہیں سے آ کے اس کو چیزوں سے کر کے مائنڈ کو چینج کر کے پھر دکھایا جاتا ہے. اور یہ فائدہ اسی چیز کا اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ ان کو پلیٹ فارم نہ دو, نہ پرووائڈ کرو, تاکہ یہ مجبور ہو جائیں کہ ہمارے فلم فیسٹیولز کے لیے فلمز بنائیں اور پھر اپنے سنیماز میں ریلیز کریں, ہمارے اور جن زی اور اس جنریشن کو خراب کریں. یار پتہ نہیں, بہت ڈارک سیکرٹس ہیں یہ. ہاں, یہ بہت زیادہ ہے فلم انڈسٹری کے. لیکن اور جو فلم آپ دیکھیں جو ایک پازیٹیو امیج کو پروموٹ کرے گی,
وہ زیادہ سنیما میں چل جائے گی, ٹکٹس خرید کے لوگ اچھا لوگوں نے بجٹ پورا کر لیں گے لیکن اس سے زیادہ نہیں. لوگوں نے بڑے, اب آپ کو لگے گا ہم فلمس کی بات کریں, یہاں پہ ہم موویز کی بات نہیں کر رہے, ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں اس پورے سسٹم کو, ہمارے کلچر کو, وہ کس طرح انفلوئنس کر رہے ہیں ود ہیلپ آف میڈیا. اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو اچھی کانٹینٹ ہوتا ہے, جو پازیٹیو ہوتا ہے, اس کو تو پروموٹ نہیں ہونے دیتے وہ, ٹھیک ہے, اور جو اس طرح کا کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو آسکر تک لے جاتے ہیں. تو لوگوں کو کیا لگتا ہے, لوگوں نے انٹرویو میں کہا ولگر کنٹینٹ ہوتا ہے نا کہ آپ ولگر کو پروموٹ کریں, وہ نہیں ہے. یہ ولگر سے ہٹ کے ایک چیز ہوتی ہے کہ ایسے ایک دماغ میں آپ امپلانٹ کرتے ہو نا چیز, آرٹ کے نام پہ, فریڈم کے نام پہ, کیونکہ ہماری نا ایک شک ہے ایسے ہی ہے کہ آرٹ ہیز نو باؤنڈریز, اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, اس کا غلط فائدہ اٹھایا. کیونکہ اگر ایک لوگوں کے انٹرویو سنے اس فلم موویز کی بات کہ بھائی اس مووی جو ریلیز ہوئی تھی, یار دیکھو اتنا کانٹینٹ اچھا ہے کہ آسکر میں جا رہی ہے, بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے کیا بات ہے یار, کیا چیز بنائی ہے ہم نے, اسٹینڈنگ اوویشن ملا ہے ٹیم, فلم میکنگ ٹیم کو, اور ہمارے ایکٹرز بھی خوش ہو جاتے ہیں, فلم میکرز بھی خوش ہو جاتے ہیں. میں سوچتا ہوں یار یہ جونید اکرم پھر صحیح گالیاں نکالتے ہیں ان لوگوں کو, وہ بڑا خراب ہے, وہ کہتے ہیں یار ان سے سب چیزیں آتی ہیں بس ان سے باتیں نہ کراؤ. ہاں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو سوچنا چاہیے ان کو بھی یار, عام بندے جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی عقل ٹاپ فلور خالی ہے کیا بندے کا, بالکل یار, کہ آپ کی جو اتنا اچھا کانٹینٹ ہے وہ جا نہیں رہا, اور جو ایسا کانٹینٹ ہے جو کہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے, ہمارے ریلیجن کے خلاف ہے, ہمارے تہذیب کے خلاف ہے. مطلب ایک تہذیب اور چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کا جو آپ جس چیز میں رہ رہے ہیں اس کی ہسٹری کیا اس حساب سے, ہر چیز کے خلاف ہے وہ, لیکن اس چیز کو آپ کو وہ آسکر دے رہے ہیں. ابھی ابھی حالات دیکھیں جو کشیدہ صورتحال چل رہی ہے, جو کہ اٹیکس ہو رہے ہیں غزہ پہ, اب وہ چیز انہوں نے, وہ تو اب بظاہر اٹیکس کر رہی ہے لیکن ان کی جو کولڈ وار ہے وہ بہت پہلے ہی میڈیا کے تھرو شروع ہو چکی ہے. ایسے ہی بہت ٹائم پہلے ہی یہ شروع ہو چکی ہے, اور وہ اب پیک پکڑ چکی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ فنڈنگ آتی ہے, این جی اوز آتے ہیں, این جی اوز پیسے دیتے ہیں, فلمز بنائی جاتی ہیں, اور پھر جو ہے آخر کار اس کو پھر اسٹینڈنگ اوویشن بھی ملتے ہیں, پھر آسکرز بھی ملتے ہیں. اپریشیٹ تو کرنا ہے نا, اگر اپریشیٹ نہیں کریں گے تو پھر فائدہ کیا ہے نا. ہاں وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو آپ کی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہاں وی آر ایٹ دا بیک آف یو نا, ہم آپ کی بیک بون, ہم آپ کو آگے لے کے جائیں گے. ہاں لیکن اچھا ایک چیز میں اس میں لاسٹ کوشچن کر کے پوچھوں گا کہ ہم نے پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن اینی ویز اس کو ہم کلپ کر کے دیں گے ان شاء اللہ. آپ ایک اینکر, آپ کی فیلڈ ہے, نیوز کے اندر ہے, آپ کو انٹرٹینمنٹ کے اندر نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ جو غازہ کی کرنٹ سچویشن ہے, اب اس میں کتنا فلٹریشن ہوتی ہے چیزوں کی, سائڈس بھی رہ جاتی ہیں, لیکن اس میں کس طرح ایک چیز چلتی ہے, جو بھی آپ مجھے پتہ ہے ایک ریسٹرکشن ہوتی ہے آپ کی, لیکن جو بھی آپ کھل کے بول سکتے ہیں جتنا بھی آپ کے لیے تاکہ مسئلہ نہ ہو, تو کتنی ریسٹرکشن ہوتی ہیں ایک طرف سے کہ یار آپ نے بس اتنا بتانا ہے, اتنا نہیں بتانا. کیونکہ صرف ابھی جو میں نے جتنا بھی لوگوں کے ابھی پوڈ کاسٹ سنے اس چیزوں کے اوپر, سب یہ کہہ رہے ہیں ٹویٹر ابھی تک صرف صحیح انفارمیشن دے رہا ہے آپ, کیونکہ وہ کوئی اس کے اندر مانیٹیشن نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں اگر ہم میڈیمز کی بات کریں نا, اگر الگ الگ میڈیمز کی بات کریں جس پہ اس بارے میں بات ہوتی ہے, تو ہم اپنے ٹیلی ویژن پہ تو کھل کے بات کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ چیز ہے کہ اگر ہم نیوز دے رہے ہیں تو نیوز کے اندر ہم باقاعدہ اس کا ایک سیکشن ہوتا ہے, اس کا الگ سیکشن ہوتا ہے کہ اس وار کے بارے میں بتایا جائے. اچھا, تو یہ بتایا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا الگوریدم, ہماری جو میڈیا ایک مین اسٹریم چل رہی ہے, ایک لائیو چیز جا رہی ہے, اس پہ نہیں حاوی ہوتا جتنا یہ سوشل میڈیا پہ حاوی ہوتا ہے. اب اگر میں کوئی ریل بناتا ہوں ان کے بارے میں, تو ان کے بارے میں ریل بنا کے اگر میں نیچے ہیش ٹیگ لکھا, کوئی بھی ہیش ٹیگ پیلسٹائن غزہ ایسا, تو آپ دیکھیے گا کہ اس کی ریچ کیا ہوتی ہے, اور آپ اس کی ریچ دیکھیے گا جس میں ناچا ہوں. اب میں کیا پتہ نہیں کیسے کیا ہے وہاں, ہاں ٹھیک ہے کرائیں گے آپ سے بھی ڈانس. ہاں میں نے کیا مثال دے دی, میں نے کہا یار یہ کیا میں ناچا ہوں. خیر ایک طرف وہ ریل میں ڈالوں اور ایک طرف میں یہ ریل ڈالوں, آپ اس کی ریچ دیکھیں اور آپ اس کی ریچ دیکھیں. دیکھیں تھوڑا ناچ لیا میں نے, خود کر لیا. اچھا تو میں کہہ رہا تھا کہ اور ہم خود بڑے بے حس ہو گئے ہیں اس چیز میں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں, اور وہ اپنے کنٹینٹ میں بھی اس چیز کی بات نہیں کرتے. وہ افسوس کی بات ہے, کوئی بات نہیں کی جاتی اس چیز پہ, اس ڈر کی وجہ سے کہ یار ہماری ریچ نہ ختم ہو جائے, ہماری آپ کی یہ ریچ نہیں کام آنی. آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہو, آپ یہ دیکھو کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بولو. تو سوشل میڈیا پہ ان کا الگوریدم زیادہ امپیکٹفل ہے بنسبت جو مین اسٹریم ہماری میڈیا ہے.
ایسے کیونکہ وہ ویورشپ ورلڈ وائڈ ہوتی نہیں تو صرف پاکستان کی یا پھر جنہوں نے لیو کیا باہر بھی چلتے ہیں کچھ چینلس, لیکن وہ بہت لمیٹڈ ہے نا. وہ 18,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں ابھی تک. ہاں, اور اصل میں ایک چیز میں نے سوری کٹ کر رہا ہوں, ایک چیز میں نے اس پہ دیکھی تھی. انڈیا میں ایک بندے نے پوڈ کاسٹ کیا تھا اس کے اوپر, ابھی ریسنٹلی کیا 2 ہفتے پہلے نا, فلسطین غزہ کے ایشو کے اوپر نا, ٹھیک ہے. لیکن اس نے کوئی ایسا ٹیگ نہیں لگایا تھا جو کہ شو کرا رہا ہو کہ میں کس کی سائڈ پہ ہوں. صرف یہ لکھا تھا کہ فلسطین اور جو غزہ اور جو حماس کا جو ایشو ہے نا, اس میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, بس صرف یہ ڈالا. اور اس کی نہیں افیکٹ ہوا, اس کی ریچ تقریباً وہی ہے جو کہ پچھلے پوڈکاسٹ کی. نہیں وہ نہیں, بیئر بھائی صاحب ایک بندہ ہے, ٹھیک ہے, شاید دیکھو آپ نے, نہیں تو وہ اس کا دیکھیے اب کافی نیوٹرل باتیں کرتا ہے وہ, ٹھیک ہے. اس نے کافی پاکستان انڈو ہسٹری کے اوپر بھی بہت پوڈ کاسٹ بنائے, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے کانٹینٹ بن رہے ہیں نا اس کے اندر وہ تھمنے میں ڈال دیتے ہیں. ابھی کافی پاکستان کے پوڈ کاسٹ انہوں نے اس پہ ڈال دیا اس طرح کر کے نا کہ دا وار از بگن, دے آر کلنگ اس, اس طرح کے تھمبنیل ڈالیں گے, اس طرح کے ٹیگ ڈالیں گے, پھر وہ نہیں چلیں گے. میرے خیال سے اس میں تھوڑا اسمارٹلی آپ کو پلے کرنا چاہیے. جن کی ریچ ہے, بڑے بڑے چینلز ہیں 1 لاکھ سے اوپر جن کے سبسکرائبرز ہیں. میں نے بڑی کریٹیو ایک ریل دیکھی تھی, اس میں ایک بندے نے کھانے وہ بنا رہا تھا جو کہ ان کی ٹریڈیشنل ڈش ہے پیلسٹائن کی, وہ بنا رہا تھا, اس کی ریسپی بتا رہا تھا. اور وہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح میں اس ڈش کو مکس کر رہا ہوں, اسی طرح ان کی پاپولیشن کو مکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے. پھر جو ہے اس نے کہا کہ جس طرح میں نے یہ اس کے اندر ڈالا ہے زور سے, اسی طرح وہ لوگ بم برسا رہے ہیں اس پہ. تو یہ بڑی کریٹیو چیز تھی. جس طرح میں نے آگ لگائی ہے, اسی طرح کی آگ وہاں لگائی گئی ہے. وہ آنچ کی بات کر رہا تھا لیکن وہ تشبیہ اس کو اس سے دے رہا تھا. تو یہ کریٹیو طریقے سے اس نے ایک ریل بنائی تھی اور اس کو بہت زیادہ ریچ ملی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندے نہیں بیٹھے, وہ اے آئی ہے. اے آئی پھر انسان سے تو آگے نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اے آئی نے اگر یہ چیز ڈیٹیکٹ کی, وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا. تو یہ ہے کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, ہمیں کسی بھی فورم کو یوز کر کے آواز اٹھانی چاہیے بغیر کسی چیز جتنا بھی آپ کا, لیکن بغیر ڈرے کرنا چاہیے. لیکن میں ایک چیز سر مجھے ایک عجیب سی لگتی ہے کہ ایک لاجیکل پوائنٹ آف ویو نا, ایک بندہ ہے جس کے بندے میں 1000 فالوورز ہیں, 500 ہیں, اور نمبرس کی بات نہیں کر رہا, اور سارے پاکستانی, یعنی اس کا ملٹی کلچرل فالوورز نہیں ہے اس کے, انڈیا کے باہر کے ادھر ادھر کے نہیں, ایک بھی اگر باہر کے ہے تو وہ اٹ کاؤنٹس. میں نمبر کی بات نہیں کر رہا. اگر وہ ایک اسٹیٹس لگاتے ہیں, ہم سارے دیکھ لیتے ہیں, ہم افسوس کرتے ہیں, اس کا فائدہ تو نہیں ہے نا. وہ تو ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن کے اچھے ٹھیک ٹھاک فالوورز ہیں اور ان کے ملٹی نیشنل فالوورز ہیں, پھر زیادہ فائدہ ہوتا ہے. میں اس چیز کا تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے کہ ہم صرف لگا لیں اپنا ہیش ٹیگ, اپنی ڈی پی پہ لگا دیں آئی اسٹینڈ ود فلسطین, اور یہ دیکھیں یہ جہاد باللسان کر رہے ہیں نا لوگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ دیکھیں, کوشش نہ کرنے سے بہتر ہے آپ کچھ تو بولو, مطلب کہ جتنا آپ کے پاس ہے وہاں تک تو آپ پہنچاؤ نا ایک چیز کو. یہ چیز میں اس لیے سمجھتا ہوں, اگر جس کے بہت سارے فالوورز ہیں, جو کہ بہت جس کا انفلوئنس ہے, انفلوئنس ہے, نمبرز پہ کاؤنٹ نہیں کرتے, انفلوئنس جس کا انفلوئنس ہے, وہ اگر اس چیز کے بارے میں پوسٹ کر رہے ہو اس کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر کوئی انڈیویجولی اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے, لوگوں کا کسی بھی طریقے سے بھلا کرنے کے لیے پوسٹ کر رہا ہے یا پھر وہ آواز اٹھا رہا ہے, تو میں اس کو غلط نہیں, میں ٹھیک سمجھتا ہوں کہ یار وہ ایٹ لیسٹ کوشش تو کر رہا ہے نا. اپنی دیکھیے جہاد باللسان کچھ ہے. اب اگر ظلم دیکھا ہے تو آپ آخر میں آپ زور بازو سے نہیں تو اپنی زبان سے یا دل میں برا جانو, تو یہ ہے کہ آپ زبان سے بولو. تو یہ جہاد باللسان میں اس کو سمجھتا ہوں. نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, میں اس میں ڈینائی نہیں کر رہا آپ سے, بالکل ایسے. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس میں رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہیں لوگوں کی جن کا انفلوئنس, ناٹ دیٹ کہ ہو سکتا ہے کسی کے صرف 1000 فالوورز ہیں, 2000 ہیں, لیکن اس کے ملٹی نیشنل فالوورز ہیں, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, اسرائیل سے. ہمارے بھی ایک دوست ملے ہیں کافی, ان کے اسرائیل کافی دوست ہیں. انڈیا میں تو کافی, ابھی ہم پوڈ کاسٹ کریں گے اس کے اوپر انشاء اللہ, ایک جو کہ اسرائیل فلسطین ایشو کے اوپر, اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے ان چیزوں پہ. بہت بہت شکریہ یار آپ کے آتے ہیں, بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کرنے کا. اینڈ میں کوئی چیز سب کو ایسے کہتے ہیں, ہاں سب کو نہیں, دو ہوتے ہیں نا, ایک آن کیمرہ کہتے ہیں, ایک آف کیمرہ کہتے ہیں. اچھا, آف کیمرہ کہتے ہیں, وہ تو نہیں پتا آپ کو ہم کس کو کہتے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں. میں آپ کی ساری پوڈ کاسٹ کا آخری حصہ اب دیکھوں گا کہ آپ نے کس کس کو کہا ہے. بہت اچھا لگا. یہ ویسے آپ نے کریٹو کوشچن کیا ہے, یہ کسی نے نہیں کیا پہلے. میں صرف تم سے پیار کرتی ہوں. لائبہ کہتی ہے نا, کون سی فلم بنا رہے ہو.
آسکر لینا ہے, اسکرپٹ چل رہی ہے اس پہ. اچھا اچھا کچھ اینڈ میں, تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا. کچھ اینڈ میں اگر کہنا چاہتے ہیں. ہاں میں اینڈ میں بس یہی کہوں گا کہ ایک تو یہ چلے, ابھی ذہن میں یہی ٹاپک چل رہا ہے, تو آواز اٹھائیں, چاہے جو بھی میڈیم ہو, لوگ آواز اٹھائیں اس پر, اور چاہے وہ یہ سمجھے کہ میری بات پہنچے گی نہیں پہنچے گی, لیکن 18,000 اموات کوئی کم بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح ہمارا جو 9/11 کا ہوا تھا ویسٹ میں, امریکہ کے اندر, کس طرح ابھی تک مسلمانوں کو جو ہے بے قصور جیلوں میں قید کیا گیا ہے صرف ایک الزام کے چکر میں. اور دوسری طرف آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 18-19 ہزار اموات ہو چکی ہیں اب تک, اور بم برسائے جا رہے ہیں. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ سو رہے ہو, آپ واش روم میں ہو, آپ کچن میں ہو, اور کب آپ کے اوپر بم گر جائے, کب آپ کے گھر کا وہ حصہ گر جائے جس میں آپ کی ماں سو رہی ہے, کب آپ کے گھر کا وہ حصہ گر جائے جس میں آپ کی بیٹی سو رہی ہے. تو یہ چیزیں ہو جائیں تو آپ کیا سوچیں گے؟ آپ تو خدا را آواز اٹھائیں. یہ ریئل, یہ کیونکہ ہم نے فیس نہیں کیا ہوا تو ہمیں شاید ہم اس دکھ کو فیل نہیں کر پا رہے. اور دوسری بات یہ, ہمارے دلوں سے وہ چیز ہی ختم ہو گئی. خدا نخواستہ مجھے تو لگتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا نا, خدا نخواستہ وہ لوگ پھر بھی انشاءاللہ جب ظہور ہوگا تو خدا نخواستہ لوگ اپنے فونز میں یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار وہ دیکھو ویڈیو آ گئی ہے, وہ ظہور ہو چکا ہے. بڑی خطرناک بات ہے. لوگ پھر اس کو بھی ڈسکس کر رہے ہوں گے, اس پہ بھی ہیش ٹیگز بنائیں گے. خدا نخواستہ, اللہ خیر کرے. تو یہ اس دور کو بھی اس طرح سے کیا جائے گا. آج کل سیریس باتوں سے بھی میمز بن جاتی ہیں, تو ہم بحث ہو چکے ہیں. تو بس اس چیز کو سیریس لیں. اور باقی میرا کیا, آپ نیوز کی بات ہے, نیوز کی فیلڈ میں آپ آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں. اور یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے تیار رہیں. قرضے کی ہم نے بات کی تھی, تو قرضہ آپ دیں, کھل کے دیں, بالکل مت گھبرائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اس کا اجر. یہی چیزیں ہیں جس پہ ہم نے باتیں کی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ صاحب کا. اگر آپ جہاں تک سن رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ کو سننے کا. شیئر کریں واٹس ایپ گروپس کے اندر, اپنے فیس بک فرینڈس کے ساتھ آگے جن کو ریلیٹڈ ٹاپکس کا فائدہ ہوا ہے یا ہو سکتا ہے, تاکہ ان کو فائدہ ہو اور اس چیز کو آگے پھیلائیں. باقی یہ کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے سبسکرائبر تھوڑے سے بڑھ جائیں. آپ لوگ دیکھ تو رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے, تو سبسکرائب کریں. اینڈ ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. ٹیک کیئر.